رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. آج ہم انشاءاللہ سورہ نساء کی 97 نمبر آیت سے پڑھیں گے اور دیکھیں گے دورہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھیں گے. ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، فرشتے جب ان کو وفات دیتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ تم کس حال میں تھے. قالوا كنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں بہت کمزور تھے. قالوا، فرشتے کہتے ہیں الم تکن ارض اللہ واسعہ، کیا اللہ کی زمین بہت کشادہ نہیں تھی؟ فتہاجروا فیہا، تو تم ہجرت کر جاتے اس میں. فاولئک مأواہم جہنم، تو یہ لوگ ہیں جو جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. وساءت مصیرا، اور کتنا برا ٹھکانہ یا کتنی بری لوٹنے کی جگہ ہے. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جو اس وقت مکہ کے ارد گرد تھے اور ہجرت کرنا، ان کو اپنا گھر بار چھوڑ کے مدینہ جانا ان کے اوپر واجب ہو گیا تھا. جب ان کو اسلام پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا مشکل ہو گیا تھا تو ان کو اپنا گھر چھوڑ کے جانا تھا. اللہ کا حکم آ گیا تھا، رسول کا حکم آ گیا تھا کہ اپنے گھروں سے نکل جاؤ، جہاں ایسی جگہ جاؤ جہاں اسلام پر دین پر عمل کرنا آسان ہو. تو بہت سے ایسے لوگ تھے جن کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی اور وہ جا سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہجرت نہیں کیا. تو اللہ فرماتا یہ ظالم لوگ، انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. فرشتے جب ان کو وفات دیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں تم نے ہجرت کیوں نہیں کیا؟ اللہ کی زمین اتنی کشادہ تھی. یہ بولتے ہیں ہم کمزور تھے. اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم. اس سے معلوم ہوتا ہے دو طرح کی ہجرت ہوتی ہے. ایک ہجرت جو ہے واجب ہوتی ہے اور ایک مستحب ہوتی ہے. ہجرت کا مطلب چھوڑ دینا، اپنے گھر بار چھوڑ کے جانا. تو یہ جو ہجرت تھی جو اس وقت نبی کی زندگی میں ہوئی تھی وہ واجب ہو گئی تھی، کیونکہ مکہ میں جو مسلمانوں کو اتنا ستایا گیا یا مکہ کے ارد گرد، اور پھر مسلمان نکل کر کے مدینہ گئے اور اس کے بعد مدینہ دھیرے دھیرے ایک مسلمانوں کی ریاست اسٹیٹ بن گیا. تو ہر ایک کے لیے نکل کے وہاں جانا واجب ہو گیا تھا، کیونکہ وہاں امن و امان کی جگہ تھی. لیکن بہت سے جو لوگ نہیں گئے ان کے بارے میں یہاں پر ہے الا المستضعفین من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حیلة ولا يهتدون سبیلا. یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کچھ ایسے لوگ تھے جو یقیناً معذور تھے، مجبور تھے، وہ نہیں جا سکتے تھے اپنے گھر بار کو، یا تو کسی کے قید میں ہیں یا ان کے رشتہ دار غیر مسلم ہیں اور وہ ان کو نہیں نکلنے دے رہے ہیں، مجبور ہیں، قید کر کے رکھے ہیں، یا ان کے پاس راستے کے لیے خرچ نہیں ہے، یا کسی طرح سے وہ معذور ہیں. تو اللہ ان کو ایکسیپشن کر رہا ہے کہ وہ ظالم نہیں ہے. الا المستضعفین من الرجال، مگر وہ کمزور لوگ مردوں میں سے، عورتوں میں سے، بچوں میں سے جو نہیں طاقت رکھتے ہیں تدبیر کرنے کی، یعنی راستے میں جانے کی، وہاں پہنچنے کی، ان کے پاس کوئی راستہ نہیں. ولا يهتدون سبیلا، اور نہ ہی وہ کوئی راستہ پاتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی نہ کوئی مجبوری ہے جس کی بنیاد پر نہیں جا سکتے ہیں. وہ ایسے لوگ اللہ کے ہاں مجرم نہیں. فاولئک عسى الله ان يعفو عنهم، تو یہی وہ لوگ ہیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر دے، ان کو اللہ تعالیٰ درگزر کرے، ان کو معاف کرے. وکان اللہ عفوا غفورا، اور اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. یہاں ہم کو معلوم ہوا کہ دو قسم کے لوگ تھے. ایک تو واقعی معذور لوگ تھے، کوئی نہ کوئی ان کے سامنے مجبوری تھی، نہیں جا سکتے تھے، یا تو قید میں تھے غیر مسلم کے، اور یا تو ان کے پاس راستے کے لیے خرچ برچ نہیں تھا، سواریاں نہیں تھی، نہیں جا سکتے تھے. اور دوسرے وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی مجبوری نہیں تھی، وہ نہیں نکلے، تو وہ لوگوں کو اللہ نے کہا ظالم ہے، اور ان لوگوں کو اللہ نے کہا یہ معذور ہے، اللہ ان کو معاف کرے گا.
ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا وسعة، اور جو ہجرت کرے اللہ کے راستے میں، یجد فی الارض، وہ پائے گا زمین میں بہت سی جگہ، وسعة، اور بہت پھیلاؤ، یعنی اللہ کی طرف سے اس کو اور بہت سی جگہیں مل جائیں گی۔ ایک آدمی اپنا گھر بار سب چھوڑ کے اللہ کے خاطر جا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر وہ دین پہ عمل نہیں کر سکتا ہے، اور اس لیے وہ اللہ کے خاطر ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں وہ دین اور اسلام پر عمل کر سکے، امن و امان ہو۔ تو اگر ایک آدمی اللہ کے لیے وہ چھوڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں بہت کشادگی دے گا، جو چھوڑ کے گیا ہے اس سے زیادہ اللہ دے گا۔ ومن یخرج من بیتہ مہاجرا الی اللہ، اور جو گھر سے نکلے اپنے اللہ کے راستے میں اللہ کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، ورسولہ، اور اپنے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے لیے، ثم یدرکہ الموت، پھر اس کو موت آ جائے، فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو یقیناً اس کا اجر اللہ کے اوپر پکا ہو گیا، اللہ کے ذمے اس کا اجر طے ہو گیا، اللہ اس کو اس کا بدلہ دے گا۔ ایک آدمی نکلا لیکن راستے میں اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اجر پکا ہو گیا، اللہ اس کو جو اس نیت سے نکلا تھا اللہ اس کو اس کا، کیونکہ ہجرت پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے، بہت بڑا مطلب ثواب ہے، بہت بڑا ثواب ہے کہ ایک آدمی صرف اس اللہ کی خاطر ہجرت کرے، بہت بڑا ثواب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر رہا ہوں، گھر چھوڑ دیا، باپ کو چھوڑ دیا، پوری جائیداد سب چھوڑ کے چلے گئے، اور کیا کہا تھا انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف، کیونکہ اس میں بہت بڑی قربانی دینا پڑتا ہے۔ ایک آدمی کا بنا بنایا گھر، ایک آدمی کے بنا بنایا کاروبار، سیٹ اپ کیا ہوا کاروبار، سارے اس کے سب چھوڑ کے جانا پڑتا ہے، تو اس طرح سے ثواب بھی اس کا بہت ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، اب یہاں پر جو ہے قصر نمازوں کا حکم آ رہا ہے، جو نمازیں قصر کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ، کہ تم نمازوں میں کمی کر کے پڑھو، نمازوں میں کمی کرنا اور کمی کر کے اس کو پڑھنا، کم کر کے پڑھنا تمہارے اوپر گناہ نہیں ہے۔ ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہے، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، اور بے شک کافر تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ قصر کا مطلب یہ ہوتا ہے کم کر کے پڑھنا، اور ہم کو حدیثوں میں اس کی تشریح ملتی ہے کہ جو قصر نماز 3 نمازوں میں ہے، ظہر ہے، عصر ہے اور عشاء ہے، ان 4 نمازوں کو 2 کر کے پڑھنا ہے۔ 3 وقت کی جو نمازیں ہیں، ظہر کو 2 ہی رکعت پڑھنا ہے، عصر کو 2 رکعت پڑھنا ہے، عشاء کو 2 رکعت پڑھنا ہے، اور اس کے جو آگے پیچھے سنتیں ہیں یہ سب معاف ہیں۔ صرف فجر کی سنت پڑھنا ہے اور وتر پڑھنا ہے سفر میں، وتر اور فجر کی 2 رکعت سنت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی چھوڑا نہیں ہے سفر میں، بقیہ اور سنتیں سب معاف ہیں۔ اور مغرب کی نماز میں کوئی قصر نہیں ہے، سنت معاف ہے، لیکن فرض 3 رکعت پوری رہے گی، اور فجر کی نماز، فجر میں تو 2 رکعت ہے ہی ہے، اس کو پورا وہی پڑھنا ہے، اور کم جو کرنا ہے وہ ظہر اور مغرب اور عشاء کی فرض میں جو ہے مغرب کی سنت نہیں پڑھیں گے، اور جو فرض نماز ہے عشاء، ظہر اور عصر، اس کو 2 رکعت پڑھیں گے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے۔ اور اس میں ایک بات اور اللہ نے کہی کہ کافر تم کو فتنے میں ڈالیں، آگے جو ہے خوف کی نماز یا صلاۃ الخوف، خوف کے وقت کی نماز کا بھی ذکر آیا۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں، ہم کو کسی بھی حدیث میں کتنے وقت، کتنی دوری پر سفر یعنی قصر کی نماز شروع ہو جاتی ہے، یا کسی جو ہے روایت میں اس کی تعین نہیں آئی ہے، یعنی حد نہیں بتائی گئی، کیونکہ اصل میں سفر کبھی مشکل بھی ہوتا ہے، کبھی آسان بھی ہوتا ہے، سفر ہر دور میں سفر چینج ہوتا رہتا ہے۔ اس زمانے میں سفر مشکل تھا، آج بہت آسان ہو گیا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس کے لیے تعین نہیں کیا کہ اتنے جو ہے دور جانے کے بعد اب تم کو نماز قصر کرنا ہے۔ اس لیے صحابہ، ہم کو حدیثوں میں جو صحابہ نبی کے ساتھ نکلتے تھے سفر میں، تو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی دور پہ جا کر کے آپ نے قصر کیا، تو جو نبی کے ساتھ میں تھے انہوں نے اس کو دیکھا تو بیان کر دیا۔ روایتوں میں 21 کلومیٹر بھی آتا ہے، 9 فرسخ کی 21 کلومیٹر آپ گئے تو جو ہے آپ نے وہاں قصر کیا۔ تو اب جو لوگ سفر میں ساتھ میں تھے انہوں نے وہ 21 کلومیٹر بیان کر دیا۔ پھر آگے جو ہے 42 میل کا بھی آتا ہے۔ اب جو لوگ اس سفر میں نبی کے ساتھ تھے
تو انہوں نے 42 کلومیٹر ذکر کیا، یعنی 42 جو ہے میل، یعنی 60 62 65 کلومیٹر ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایسی حدیث میں ایک طے نہیں کر دیا کہ اتنے پر جانے کے بعد تم کو سفر ہے۔ اس لیے سفر جس کو عام طور پہ سفر کہا جائے، یہ انسان کے اوپر ہے کہ جس کو واقعی سفر کہا جاتا ہے وہ سفر مانا جائے کہ ہاں یہ سفر میں جا رہا آدمی، تو سفر میں آدمی جا رہا ہے تو قصر نماز کرے گا اور اس طرح پڑھے گا۔ کتنے دن کرنا اس کی بھی تعین ہم کو حدیث میں کہ فکس نہیں ملتا ہے کتنے دن۔ اب جو کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر جو ہے آپ 15 دن رکے، تو جو لوگ 15 دن نبی کے ساتھ میں تھے انہوں نے اس کو بیان کر دیا کہ نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن قصر کیے تھے۔ کبھی 19 کا بھی ذکر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں 19 دن ٹھہرے تو وہاں آپ نے قصر کیا۔ تو کہیں ایک فکس تعداد کی نبی نے ایسا بتایا ہو ہم کو نہیں ملتا ہے۔ جب بھی آپ سفر میں گئے جتنا دن آپ وہاں ٹھہرے اتنے دن نبی کے ساتھ میں جو تھا اس نے اس کو بیان کیا۔ تو دو چیزیں، نہ تو ہم کو فکس یہ ملتا ہے کہ اتنے ہی کلومیٹر پہ طے یعنی پڑھنا چاہیے، اور نہ ہم کو یہ ملتا ہے کتنے دن۔ اس لیے علماء نے صاف اس میں کہا ہے کہ جس کو سفر کہا جائے، عام طور پہ جس کو سفر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں آدمی سفر میں جا رہا ہے، اس عادت کے مطابق یا ماحول کے مطابق جس کو سفر کہا جائے گا وہ سفر ہے۔ تو آدمی سفر میں جا رہا ہے تو سفر میں قصر کرے۔ کتنے یعنی اور کتنے دن کر سکتا ہے اس میں کوئی آدمی اگر کہیں جا رہا ہے وہاں اس کو اقامت، اس کو وہاں رکنے کا پلان نہیں ہے، رکنے کا مطلب وہاں اقامت اختیار کرنا کہ اب وہیں رہنا ہے اس کو جو ہے، تو ایسا اگر نہیں ہے تو چاہے وہ کتنے دن بھی رہے، یعنی کام کرنے گیا ہے کام کر کے واپس آنا ہے اس کو، ہاں کوئی بھی کسی بھی کام کے لیے گیا ہے تو وہ قصر کرتا رہے گا، کوئی اس کی تعین نہیں ہے جب تک اس کا کام جو ہے۔ کبھی آدمی ہو سکتا ہے 10 دن لگ جائے 20 دن لگ جائے، تو وہاں اقامت اگر اختیار نہیں کرنا ہے، وہاں وہ ٹھہرنے کی نیت سے نہیں گیا ہے تو وہ قصر کرتا رہے گا۔ بہرحال یہ چیزیں ہیں۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ، اب آگے جو آ رہا ہے یہ صلاۃ الخوف یا جو ہے خوف کی نماز۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور جب اے نبی آپ ان کے بیچ میں رہو، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو آپ قائم کرو ان کے لیے نماز۔ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ، تو آپ کے ساتھ ایک جماعت قیام کرے، یعنی آپ لوگوں کو نماز پڑھائیں اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت نماز پڑھے۔ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، اور چاہیے کہ وہ اپنے ہتھیار کو لیے رہیں، نماز پڑھے رہیں اور اپنے ہتھیار کو ساتھ میں لیے رہیں۔ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا، تو جب وہ سجدہ کر لیں، یعنی ایک رکعت پڑھ لیں اور سجدہ کر لیں یا 2 رکعت ہو جائے، حدیثوں میں الگ الگ ذکر آتا ہے۔ فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ، تو اب یہ آپ کے پیچھے چلے جائیں، تمہارے پیچھے یعنی آپ کے پیچھے چلے جائیں، یعنی اب یہ چھوڑ دیں چلے جائیں۔ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ، اور پھر دوسری جماعت آپ کے پاس آ جائے، لم یصلوا، جو نماز نہیں پڑھی ہیں، فلیصلوا معک، تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ ولیاخذوا حذرهم، اور چاہیے کہ وہ لے لیں اسلحتهم، اپنے ہتھیار کو۔ ود الذین کفروا، جو کافر ہیں وہ چاہتے ہیں لو تغفلون عن اسلحتکم، کہ تم غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیار سے اور تم اپنے سامان سے غافل ہو جاؤ۔ فیمیلوا علیکم میلۃ واحدہ، تو وہ اچانک تمہارے اوپر حملہ کر دیں۔ ولا جناح علیکم، اور نہیں ہے تمہارے اوپر کوئی گناہ، ان کان بکم اذى من مطر، کہ بارش کی وجہ سے کوئی تکلیف ہے، اور کنتم مرضا، یا تم مریض ہو بیمار ہو، ان تضعوا اسلحتکم، تو تم اپنے ہتھیار کو رکھ دو۔ اگر کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، بہت زیادہ بارش وغیرہ ہو رہی ہے، تو اگر ہتھیار اتار کے رکھ دیتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وخذوا حذرکم، لیکن اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، ہتھیار رکھ دیا لیکن بچاؤ، جو ڈھال وغیرہ پہنتے تھے اس وقت، وہ بچاؤ کا سامان لے لو۔ ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تیار کر کے رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ تو یہاں پر صلاۃ الخوف کا ذکر ہے، خوف کے وقت کی نماز۔ ہم کو احادیث میں کم سے کم ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو بھی علماء نے ذکر کیا ہے، کم سے کم 13-14 بار ایسا موقع آیا ہے کہ صلاۃ الخوف، خوف کی، کہ دشمن سامنے موجود ہے، سامنے دشمن ہے، اب ایسے وقت میں نماز کا وقت آ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی کئی شکلیں حدیث میں بیان کی گئی ہیں کہ ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہے اور ایک جماعت نماز قائم کرے۔ تو اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، ایک جماعت نبی کے ساتھ نماز پڑھتی تھی، پھر وہ جماعت چلی جاتی تھی اور دوسری جماعت آ کر کے آپ ان کو پڑھاتے تھے۔ دوسری ایک شکل یہ ہوتی تھی کہ آپ مان لیجیے 4 رکعت یعنی 2 رکعت آپ اس کو پڑھاتے تھے، 2 رکعت ایک جو ہے گروہ پڑھ لیتی تھی 2 رکعت نماز، اور اس کے بعد
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے، اور اس کے بعد یہ جو ہوتی تھی اپنا سلام پھیر کے چلی جاتی تھی، جو ہے ان کے مقابلے میں دوسری جماعت آتی تھی اور آپ کے ساتھ جو ہے ابھی آپ سلام نہیں پھیرے ہوتے تھے، پھر دوسری جماعت کو آپ 2 رکعت پڑھاتے تھے، پھر ان کے ساتھ آپ جو ہے، تو دونوں جو فوج ہوتی تھی ان کی 2 رکعت ہوتی تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 ہو جاتی، مطلب اس طرح الگ الگ شکلیں ہیں، اور کبھی کبھی 1 رکعت ہوتا تھا کہ آپ ایک ہی رکعت پڑھاتے تھے، تو آپ 1 رکعت آپ نے پڑھایا، آپ بیٹھ جاتے تھے، یہ جو فوج ہوتی تھی پیچھے آپ کے، وہ اپنا کھڑے ہو کر کے سیکنڈ رکعت کمپلیٹ کرتی تھی، سلام پھیر کے چلی جاتی تھی، دوسری جماعت آتی تھی آپ کے ساتھ میں، پھر وہ کھڑی ہوتی تھی اور آپ اس کو 1 رکعت پڑھاتے تھے، تو آپ کی 2 رکعت ہوتی، اور اس کے بعد پھر یہ آپ بیٹھے رہتے تھے اور یہ لوگ کھڑے ہو کر کے سیکنڈ رکعت کمپلیٹ کرتے تھے، پھر ان کے ساتھ میں نبی سلام پھیرتے، تو یہ مطلب خوف کے وقت کا معاملہ ہے، صلاۃ الخوف کی کئی شکلیں ہیں، کوئی ایک شکل نہیں ہے، تو جس طرح سے ممکن ہو جائے وہ نماز پڑھنا ہے، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے نماز کی اتنی تاکید ہے کہ دشمن بھی ہو تو نماز قائم کرنا ہے، یہ تو جماعت کا معاملہ ہے، اگر جماعت بھی نہیں بنا سکتے ہیں تو چلتے چلتے پڑھ لو، سواری پہ ہو سواری پڑھ لو، یعنی تم پیدل چل رہے ہو، دشمن کا خطرہ ہے کہ اگر ہم جھکیں گے بیٹھیں گے تو حملہ کر دے گا، تو چلتے چلتے، تو یہ مطلب ہے، یہ آیت میں ہم کو بتایا گیا صلاۃ الخوف، فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ، تو تم اللہ کا ذکر خوب کرو، بیٹھے بیٹھے، اٹھے اٹھے، لیٹے لیٹے، یعنی اب نماز پڑھ کے جب چلے جاؤ، اب چونکہ نقصان ہوا ہے، نماز کم کرنا پڑا ہے اور بہت ہی خوف کی حالت میں پڑھنا پڑا ہے، پوری ادائیگی نہیں ہوئی ہے، تو کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ جو کمی ہوئی ہے وہ پوری ہو جائے، فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تم اطمینان ہو جائے اور دشمن کا خوف ختم ہو جائے، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز اچھی طرح قائم کرو، إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا، بے شک نماز مومنوں پر وقت کے ساتھ فرض کر دی گئی ہے، نماز وقت کے ساتھ، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے افضل عمل کون سا، تو آپ نے کہا نماز کو اس کے وقت پہ پڑھنا، اس لیے اول وقت پر نماز پڑھنا یہ سب سے افضل کام ہے، جیسے نماز کا ٹائم ہوا ہر کام چھوڑ کے پہلے نماز، حالانکہ ایک ٹائم ہوتا ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے یہاں ختم ہوتا ہے، ٹائم ہے، لیکن اول وقت پہ پڑھنا، اول وقت پہ نماز پڑھنا یہ سب سے افضل کام۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، وَلَا تَهِنُوا، اور تم سستی مت کرو، فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، قوم کا پیچھا کرنے میں، یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، تمہارے جو دشمن ہیں جو ہر وقت رات دن تمہارے خلاف پلاننگ، ان کا پیچھا کرنے میں یا ان کے پیچھے نکلنے میں تم سستی مت دکھاؤ، ان تکونوا تعلمون، اگر تم کو تکلیف پہنچی ہے فإنہم یعلمون، تو ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، ان کو بھی تکلیف پہنچ چکی ہے، کما تعلمون، جیسا کہ تم کو تکلیف پہنچی ہے، وترجون من اللہ ما لا یرجون، لیکن ایک فرق یہ ہے، زخم پہنچنے میں دونوں برابر ہیں، ان کو بھی پہنچا تم کو بھی پہنچا، لیکن ایک چیز ہے جو ان کے پاس نہیں تمہارے پاس ہے، کیا ہے؟ تم اللہ سے امید رکھتے ہو، وہ اللہ سے امید نہیں رکھتے، تمہارے لڑنے اور تمہارے نکلنے میں ایک فرق ہے، ان کے نکلنے میں، وہ صرف دنیا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن تمہارا معاملہ اللہ سے امید ہے جو ہے بدلے کی، تو وہ ان کے پاس نہیں ہے، وکان اللہ علیم حکیمہ، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے نازل کیا ہے اے نبی آپ کی طرف کتاب کو حق کے ساتھ، لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، جو اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، جو حق اللہ نے آپ کو دکھایا ہے، کتاب کو نازل کر کے اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں، ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ نہ ہو خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑنے والے، خیانت کرنے والوں کی طرف سے یا ان کے حق میں آپ جھگڑنے والے نہ بنیں۔ یہ بھی ایک واقعہ ہے چھوٹا سا، مدینے میں ایک قبیلہ تھا بنو ظفر، تو بنو ظفر ایک قبیلہ تھا مدینے میں، اور بڑا قبیلہ تھا، اس کے اندر جو ہے بنو ابریق ایک آدمی تھا، اس کے 2-3 بیٹے تھے، بشر، بشیر اور جو ہے مبشر، یہ تینوں بہت شرارتی تھے، اس میں سے ایک جو تھا وہ منافق تھا، جو بشیر جو تھا، تو یہ ہمیشہ مسلمانوں کی برائی اور بہت سارا مسلمانوں کے خلاف جو ہے باتیں بول کر کے کسی اور کے نام پہ لگا دینا، اس طرح سے، تو کیا ہوا، ان لوگوں نے ایک چوری کیا کسی جو ہے گھر میں، اور اسلحہ وغیرہ پورا لے لیا، جو بھی ہتھیار وغیرہ تھے، اور جب ان لوگوں کو پتا چلا، تحقیق ہوئی اور تحقیق میں معلوم ہوا کہ یہی لوگ رات میں اٹھے تھے، لائٹ یعنی جو ہے آگ وغیرہ جلائے تھے رات میں اٹھنے، تو جب پتا چلا ان کا تھوڑا بھانڈا پھوٹنے لگا، اور
تو ان لوگوں نے کیا کیا، رات ہی رات میں جو ہے وہ سامان یا وہ ہتھیار وغیرہ جو چوری کیا تھا انہوں نے ایک یہودی کے گھر پہ پھینک دیا. اور پھر یہ قبیلے کے لوگ، بنو ظفر جو قبیلہ جس کے قبیلے کے لوگوں نے چوری کیا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو کچھ لوگ ہم پر الزام لگا رہے ہیں اور ایسا ایسا ہے اور ہم نے چوری نہیں کیا، چوری کا الزام لگ رہا ہے. اور پھر جو یہودی کے گھر پہ پھینکے تھے وہی لوگوں نے مشہور بھی کر دیا کہ وہ ہتھیار دیکھو وہاں پڑا ہوا ہے، وہ سامان تو وہاں پڑا ہوا ہے، فلاں آدمی کے گھر پہ ملا ہوا ہے. تو ان لوگوں نے اس طرح سے کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کیس آیا اور آپ نے دیکھا تو آپ بھی ان کی باتوں میں جو ہے یہ آپ فیصلہ کرنے والے تھے کہ بھائی، اور آپ نے کہا بھی لوگوں سے بھائی الزام کیوں لگا رہے ہو، ایک شریف آدمی جو چوری نہیں کیا اس کو چوری کا الزام لگانا. اور اس طرح سے ایسا ایک دم ممکن تھا کہ ایک مجرم بچ جاتا اور ایک بے قصور انسان جو ہے مجرم بن جاتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر کے پورا ان کا جو واقع جو ان کا پوری پلاننگ تھی وہ کھول دیا. اللہ نے بتا دیا ایسا ایسا ہے. تو شروعات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے حق میں فیصلہ کر رہے تھے. ہاں بھائی، اور ان کو ڈانٹ رہے تھے جن لوگوں نے الزام لگایا کہ تم لوگ چوری کا الزام کیوں لگا رہے ہو، بھائی تو سامان تو وہاں ملا ہے. اور ظاہر بات ہے آپ نبی ہیں، آپ غیب تو جانتے نہیں تھے، ابھی اللہ کی طرف سے وہی تو آئی نہیں تھی. تو ہر آدمی فیصلہ ظاہر کو دیکھ کے کرے گا. تو ایسا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پورا، اگر ایسا ہو جاتا تو بہت بڑا اسلام کے کردار اور اسلام پر داغ آ جاتا، ایک مجرم بچ جاتا اور ایک بے قصور مجرم بن جاتا. اس لیے اللہ نے پورا واضح کیا. تو یہی واقعہ ہے. اللہ فرماتا ہے نبی آپ خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑنے والے مت بنے، واستغفر اللہ، اور اللہ سے آپ استغفار کریں. یہ جو آپ اس کے حق میں آپ نے بول دیا تھا کہ آپ ان کے حق میں فیصلہ کرنے والے، یہ غلطی ہوئی ہے، یہ مسٹیک ہے، آپ اللہ سے استغفار کریں. ان اللہ، گھر سے اللہ نے آپ کو بچا لیا. ان اللہ کان غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ولا تجادل عن الذین یختانون، اور آپ نہ جھگڑیں نہ بحث کریں ان لوگوں کی طرف سے جو خیانت کرتے ہیں اپنے آپ سے. یعنی یہ دوسروں کے حق میں خیانت کرتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ اپنے آپ سے خیانت کرتے ہیں. ہر خائن جو ہوتا ہے پہلے اپنے آپ سے خیانت کرتا ہے. تو یہ لوگ خیانت کرنے والے ہیں اپنے آپ سے. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، اور اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے خیانت کرنے والے اور گنہگار سے. گنہگار سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا اس کو. یستخفون من الناس، یہ لوگ چھپاتے ہیں لوگوں سے. ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں چھپاتے ہیں اللہ سے. یعنی یہ لوگ چیزوں کو چھپانا، چوری کر کے یہاں کر، تو مطلب چھپنا اور چھپانا یہ لوگوں سے کرتے ہیں، حالانکہ اللہ سے کیوں نہیں چھپتے. اللہ سے کوئی چیز، یعنی اللہ تو دیکھ وہ معهم، اور جبکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. یعنی ساتھ ہے مطلب اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ عرش کے ہے، لیکن ان کے ساتھ مطلب اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے، ہر چیز سن رہا ہے. بالکل اللہ ان کو دیکھ رہا ہے کیا کر رہے ہیں. یہ لوگوں سے چھپتے ہیں جبکہ اللہ سے کیوں نہیں چھپتے. اللہ ان کے ساتھ ہے. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، جب یہ لوگ رات میں ایسے مشورے کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ کی مرضی کے خلاف، اللہ کی مرضی کے خلاف ایسی ایسی باتیں رات میں پلاننگ کرتے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہے. تو یہ لوگ کیوں نہیں چھپتے ہیں، کیوں نہیں یہ لوگوں سے چھپ چھپ کر کے باتیں کرتے ہیں. لوگوں ہاں باتیں کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھ رہا ہے. یہ جو منافقین جو تھے بہت سارے رات میں، مطلب اللہ کے نبی کی مجلس سے اٹھنے کے بعد جا کر کے دیر دیر رات تک پلاننگ کرنا، مشورے کرنا، ہاں چپکے چپکے سرگوشیاں کرنا، باتیں کرنا. کون سی باتیں؟ ان باتوں کے خلاف جو نبی کے خلاف ہوتی، یعنی نبی کے مجلس میں باتیں ہوئی رہتی تھیں اس کے خلاف باتیں کرتے تھے. وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ تعالیٰ ان کے عملوں کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی کوئی ان کا عمل اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. تو یہاں بتایا گیا کہ مطلب جو ہے ایک آدمی دنیا میں بہت ساری چیزیں لوگوں کی نگاہوں سے چھپاتا اور چھپتا رہتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہوتا. بھئی اللہ تو دیکھ رہا ہے. ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، ہاں تم ہی وہ لوگ ہو جن لوگوں نے بحث کیا، لڑائی کیا، جھگڑا کیا ان لوگوں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں. یعنی دنیا کی اب یہ جو لوگ ابھی چوری کیا تھا ان لوگوں نے، اب ان کی طرف سے جو لوگ بولے تھے ہاں بھائی اچھے لوگ ہیں، ایسا جو بھی ہے جو ان کی طرف سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے بہت سارے لوگ، اللہ نے کہا تم لوگ ہو ان کی طرف سے جھگڑ رہے تھے دنیا کی زندگی میں. فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، تو کون ہوگا جو اللہ سے جھگڑے گا یا بحث کرے گا قیامت کے دن ان کے بارے میں. یہاں تو دنیا کی زندگی میں ایک خائن آدمی ہے، خیانت کرنے والا، اس کی طرف سے جھگڑ رہے تھے. ہاں تو اللہ کے ہاں قیامت کے دن کون کرے گا. امن یکون علیہم وکیلا، یا کون اللہ تعالیٰ کے دربار میں ان کے اوپر وکیل بنے گا، کون ہوگا جو
ان کا وکیل بنے گا یا ان کی طرف سے کام اللہ سے بات کرے گا. تو یہ جو ہے ایک طرح سے ڈانٹ ہے کہ ایک انسان کو کبھی بھی تحقیق کیے بغیر کبھی بھی کسی کے حق میں بولنا یا کسی کے اوپر الزام لگا دینا یا کسی کے ساری چیزیں نہیں ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک ایسا آدمی جو مجرم نہیں ہے اس کے اوپر ایک تہمت لگ جائے, الزام لگ جائے, اور ایک آدمی جو واقعی مجرم بچ جائے. تو تحقیق کیے بغیر بہت ضروری ہے کہ تحقیق کیے بغیر ہم کوئی فیصلہ نہ کریں. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ, اور جو برا عمل کرے گا یا اپنے اوپر ظلم کرے گا, ثم يستغفر اللہ, پھر وہ اللہ سے استغفار کرے, یجد اللہ غفور الرحیم, تو وہ پائے گا اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا. یعنی جن سے غلطی ہو گئی ہے ٹھیک ہے, چاہے ان کے حق میں بولنے والے یا جو بھی اس کی طرف سے اس کے فیور میں بات کرنے والے, ٹھیک ہے, اللہ سے معافی مانگ لیں, اللہ بخش دے گا. وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ, اور جو گناہ کمائے گا مطلب گناہ کرے گا تو اس کے گناہ کا اثر اس کے نفس پہ ہوگا, کسی اور پہ اس کا اثر نہیں ہوگا. جو آدمی گناہ کرے گا اس کا اثر اسی کے اوپر ہوگا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے یا کسی کے گناہ کا اثر کسی اور کو نہیں جائے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. کسی بری آدمی کو, بے قصور آدمی کو جو بری ہے, معصوم ہے, یہ وہی واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جس نے کوئی خطا کیا یا کوئی گناہ کیا اور پھر الزام کسی معصوم آدمی پہ لگا دیا, بری آدمی پہ لگا دیا, فقد احتمل بہتانا واثما مبینا, تو اس نے بہت بڑا بہتان یعنی الزام, بہتان اور بہت صریح کھلا ہوا گناہ اپنے اوپر لاد لیا. یعنی کوئی ڈھکا چھپا گناہ نہیں ہے, بہت بڑا گناہ ہے جو اس نے اپنے اوپر لادا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو کسی کے اوپر جو ہے جو اس نے نہیں کیا ہے وہ الزام لگانا اتنا بڑا جرم ہے. انسان صریح گناہ, کھلا ہوا گناہ اپنے اوپر لاد رہا ہے. تو وہ اسی طرح اشارہ ہے جس نے ایسا کیا تھا. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ, اے نبی اگر آپ پر اللہ کا فضل نہیں ہوتا اور اس کی رحمت آپ پر نہیں ہوتی تو ایک جماعت تو بالکل ارادہ بنا چکی تھی کہ آپ کو گمراہ کر دے, بھٹکا دے, مطلب حقیقت سے بھٹکا دے. بالکل ارادہ بن چکا تھا ان کا کہ مطلب اپنی باتوں میں آپ کو پھنسا کر کسی طرح سے حقیقت کے خلاف فیصلہ دلوا دے, ایک دم ارادہ بنا چکے تھے. وما يضلون الا انفسهم وما يضرونك من شيء, اور یہ گمراہ اور بھٹکانا اپنے آپ کو کر رہے ہیں. آپ کو کیا بھٹکائیں گے, حقیقت میں یہ اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. وما يضرونك من شيء, اور یہ آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں. اے نبی, یا آپ, ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے, ان کی ساری پلاننگ آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دے گا, ان کی سازشیں اللہ آپ کے سامنے کھول دے گا, یا آپ کو کچھ نقصان نہیں کر سکتے, لیکن ارادہ بنا چکے تھے یہ لوگ کہ آپ کو حقیقت سے پھیر دیں. وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور اللہ نے نازل کیا آپ پر کتاب, والحکمت, اور حکمت, وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اور آپ کو اللہ نے سکھایا وہ جو آپ نہیں جانتے تھے. ظاہر ہے کتاب نازل ہونے سے پہلے بہت ساری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم تھی. آپ بھی امی تھے, آپ کا کوئی استاذ نہیں, آپ نے کہیں کسی کے سامنے پڑھا نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے, وہ چیزیں اللہ نے آپ کو بتائی ہیں. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا, اور اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا ہے, بہت بڑا فضل اللہ کا آپ کے اوپر ہے. اسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کا کتنا بڑا فضل تھا. اور سب سے زیادہ جو ہے اللہ کی نگاہ میں ساری انسانیت میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اونچا درجہ ہے. لا خیر فی کثیر من نجواہم, اب یہ وہ جو لوگ جو ہے تنہائی میں بیٹھ کے سرگوشیاں کرتے تھے, چپ کے باتیں کرتے تھے, رات میں جا کر کے دیر رات تک جو ہے پلاننگ کرنا, نبی نے جو باتیں بتائی ہیں اس کے خلاف مشورے کرنا, اللہ کے احکام کے خلاف مشورے کرنا, سرگوشی کرنا. سرگوشی کہتے ہیں چپ کے باتیں کرنا اور لوگوں کو ہٹا کے چھوڑ کے چپ کے بات کرنا. اللہ فرماتا لا خیر فی کثیر من نجواہم, ان کے بہت ساری سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہے. جو بہت ساری سرگوشیاں چپ کے باتیں کرتے ہیں کوئی بھلائی نہیں ہے. الا, ہاں مگر, من امر بصدقۃ, جو حکم دے صدقے کا,
او معروف، یا بھلائی کا حکم دے، او اصلاح بین الناس، یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے، اصلاح کرنے کا حکم دے۔ تو جو آدمی اگر سرگوشی کرتا ہے، چپ کے لوگوں سے مشورے کرتا ہے، تو اکثر تو بھلائی نہیں ہے اس میں۔ ہاں، بھلائی کون سے مشورے میں ہے یا کون سے چپ کے باتوں کرنے میں ہے؟ تین باتیں اللہ نے بتائی۔ کوئی آدمی پلاننگ کر رہا ہے چپ کے صدقے کے تعلق سے، اچھی باتوں کو حکم دینے کے تعلق سے، اصلاح کے بارے میں، تو یہ ٹھیک ہے۔ اس طرح سرگوشی کرنا یا چپ کے مشورے ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ اکثر سرگوشیوں بھلائی نہیں ہے۔ ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ، اور جو بھی کوئی کام کرے اور وہ اللہ کی مرضی تلاش کرنا چاہتا ہے، یعنی جو آدمی یہ سارا کام کرے، اصلاح کا، لوگوں کے درمیان بھلائی کا، صدقے کا، حکم دینے کا، اور وہ اس لیے کرے کہ اللہ کی مرضی چاہتا ہے، اللہ کی رضا چاہتا ہے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو یقیناً یا جلد ہم اس کو بڑا بدلہ دیں گے، بڑا بدلہ ہم اس کو دیں گے۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی، یہ بہت اہم آیت ہے۔ ومن یشاقق الرسول، اور جو رسول کی مخالفت کرے، رسول کی جو مخالفت کرے، من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے کلیئر ہو جانے کے بعد، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے، یعنی مخالفت اگینسٹ، ایک دم رسول کہیں کچھ وہ کرے کچھ، رسول بتائیں کچھ اور وہ عمل کرے کچھ اور۔ تو جو رسول کی مخالفت کرے یعنی اگینسٹ، ایک دم الٹا کرے، کب؟ ہدایت واضح ہونے کے بعد۔ ایک آدمی ٹھیک ہے، اس کو نہیں معلوم تھا اور اس نے کوئی ایسا کام کیا جو رسول کی مخالفت والا تھا، یا حدیث کے خلاف کوئی کام اس نے کیا، رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کسی نے کوئی کام کیا لیکن معلوم نہیں تھا اس کو۔ یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ تبین لہ الہدی، ہدایت جو صحیح ہے، ہدایت جو ہے اس کے واضح ہو جانے کے بعد بھی رسول کی مخالفت کرے۔ نمبر ایک، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے۔ مومنین سے مراد کون؟ یہاں صحابہ، جو سب سے پہلے یہ آیت اتر رہی تھی تو سب سے پہلے مومن کون ہے؟ صحابہ۔ اس امت کے سب سے پہلے مومن صحابہ ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا دو کام جو کرے، رسول کے اگینسٹ، رسول کی مخالفت کرے ہدایت واضح ہونے کے بعد بھی، اور صحابہ کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راستہ چلے، دو کام جو کرے، نولہ ما تولا، وہ جہاں مڑا ہے ہم اس کو وہیں موڑ دیں گے۔ یعنی جو جس راستے پر وہ جانا چاہتا ہے، رسول کی مخالفت کر کے، صحابہ کا راستہ چھوڑ کے، وہ جس راستے پہ جانا چاہتا ہے ہم اس کو وہاں جانے دیں گے، ہم اس کو اور موڑ دیں گے، مطلب اس کو جانے دیں گے۔ اور نصلیہ جہنم، اور اس کو ہم جہنم میں جھونک دیں گے، وسعت مسیرہ، اور کتنا برا یہ لوٹنے کی جگہ ہے، کتنی بری جگہ ہے لوٹنے کی، جہاں لوٹ کے انسان پہنچے گا۔ یہ دو بہت اہم چیزیں، رسول کی مخالفت اور صحابہ کا دو چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں ایک عذاب آتا ہے اور آخرت میں ایک عذاب۔ دنیا میں سزا یہ ملتی ہے کہ اللہ اس کے لیے گمراہی آسان کر دیتا ہے، جو آدمی گمراہی کے راستے پہ جانا چاہتا ہے اللہ اس کو اور گمراہ کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے لیے ہے کہ انسان خود چنے، اللہ نے دو راستہ بتا دیا، ایک صحیح ایک غلط۔ اب جو انسان اپنی مرضی سے جو راستہ چنتا ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ اللہ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا ہے، اس کے سامنے دو راستے واضح کر دیے گئے ہیں، صحیح اور غلط۔ صحیح چنے گا تو صحیح دن بدن آسان ہوتا چلا جائے گا، غلط چنے گا اور غلط پہ چلے گا تو ہر دن وہ گمراہی والا راستہ اس کے لیے اچھا بنتا چلا جائے گا، یعنی اس کے دماغ میں، اس کے دل میں اور وہ اچھا لگتا چلا جائے گا، وہ آسان ہوتا چلا جائے گا۔ یہ اللہ کا قاعدہ ہے۔ تو یہاں وہی بات اللہ نے ذکر کیا ہے کہ دنیا میں گمراہی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے اور آخرت میں تو جہنم میں اللہ اس کو پھینک دے گا۔ تو یہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول کی مخالفت نہیں، ہر معاملے میں رسول کی سنت اور صحابہ کا طریقہ، دو چیزیں ہیں جو انسان کو گمراہی سے بچاتی ہیں۔ آدمی ہر عمل میں دیکھے ہمارے نبی کی سنت کیا ہے، اور نبی کی سنت کو سمجھنے کے لیے کس کو دیکھنا پڑے گا؟ صحابہ کو، مومنین، صحابہ۔ ظاہر بات ہے کوئی بھی حدیث ہوگی اگر آپ کے سامنے آئے گی تو حدیث کا کوئی بھی آدمی مطلب غلط نکال سکتا ہے، تو کن کو دیکھنا ہے؟ صحابہ کو دیکھنا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کا مطلب کیسے سمجھا ہے، قرآن کی کس آیت کا مطلب انہوں نے کیسے سمجھا ہے۔ تو سب سے پہلے اس امت میں کون لوگ گزرے ہیں جن کو نبی نے جو ہے سکھایا ہے؟ وہ صحابہ ہیں۔ تو صحابہ جو مومنین جن کو اللہ نے کہا ہے ان کو دیکھنا پڑے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک نہیں مغفرت کرے گا اللہ تعالیٰ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ دیکھیے اللہ کا یہ اعلان ہے، اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا،
اس کے علاوہ یعنی شرک کے علاوہ جو گناہ ہوں گے، یا شرک سے نچلا جو جتنے بھی نیچے گناہ ہوں گے، شرک سے نیچے جو بھی گناہ ہوں گے، اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف، ایسا نہیں کہ سب معاف کر دے گا. یہاں کہا گیا لمن یشاء، جس کے لیے. اب وہ اللہ کو معلوم ہے، اللہ جس کے لیے چاہے گا. شرک نہیں کیا ہے اس نے، اور گناہ کیے ہیں اس نے، بہت سارے غلطیاں کی ہیں، لیکن شرک نہیں کیا ہے تو اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف. لیکن شرک کیا ہے اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ کا اعلان ہے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے شرک کیا اللہ کے ساتھ، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، وہ بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا. إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا، وہ لوگ پکارتے ہیں یا نہیں پکارتے ہیں وہ لوگ اللہ کے سوا مگر مؤنثوں کو، یعنی عورتوں کے ناموں کو. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا، اور وہ نہیں پکارتے ہیں مگر سرکش شیطان کو. اصل میں بہت سارے مشرکین یا اس طرح سے جو مطلب جو ہے ان کے جو بت تھے، اکثر وہ نام جو تھے نا وہ عورتوں جیسے نام تھے، لات، عزا، منات. تو وہ جو عربی میں جو مؤنث کی پہچان کی لاسٹ میں تا آتا ہے، تو اکثر ان کے نام مؤنث جیسے ہوتے تھے، اور وہ فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں بولتے تھے. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ لوگ مؤنث کو پکارتے ہیں، عورتوں کو پکارتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں ہندوؤں کے اندر بھی بہت ساری دیویاں ہیں. دیویاں مطلب وہ عورتوں، مطلب عورتیں یا عورتیں کے ناموں جیسے ان کے معبود یا ان کے جن کی پوجا کرتے ہیں. تو مشرکین بھی تھے. تو اللہ فرماتا ہے یہ عورتوں کے ناموں کو پکارتے ہیں، یہ سرکش شیطانوں کو پکارتے ہیں. لعنہ اللہ، اللہ نے لعنت کر دیا اس پر. کس پر؟ شیطان پہ اللہ کی لعنت ہوئی ہے. یہ لوگ شیطان، یعنی جو بھی اللہ کے سوا جن کو پکارا جاتا ہے وہ شیطان کی عبادت ہے، شیطان کو پکار رہا ہے. دیکھیے صاف صاف اللہ کے سوا جس کو بھی پکارا جا رہا ہے وہ شیطان کو، یعنی پکارنا عبادت ہے. پکارنا ہی، دعا کرنا کسی اور سے، کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا، اپنی دعاؤں میں پکارنا، یہ اس کی عبادت کرنا ہے. تو یہ شیطان کی عبادت کرنا ہوا، اور شیطان پہ اللہ کی کیا ہے؟ لعنت ہے. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، اور شیطان نے اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ میں ضرور تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے لوں گا. یہ اللہ سے چیلنج کیا ابلیس نے. شیطان نے اللہ سے کہا تھا، جب اللہ نے اس کو دھتکار دیا، اس نے کیا کہا تھا؟ لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، میں تیرے بندوں میں سے ایک حصہ لے کے دکھاؤں گا، یعنی میں ان کو اپنا ساتھی اور اپنے راستے پر چلا کے دکھاؤں گا. اس نے اللہ کو چیلنج کیا تھا کہ تیرے بندوں میں سے میں ایک حصہ، فکس مقرر حصہ لے کے دکھاؤں گا، اور میں کروں گا ایسا. اور کیسے کروں گا اس نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے بندوں کو بتا دیا کہ اس نے اللہ کو یہ بتایا کہ میں گمراہ کیسے کروں گا. ولا اضلنہم، اور میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، گمراہ کروں گا، ضرور کروں گا. ولا امنینہم، اور ضرور میں ان کو امیدیں دلاؤں گا، امیدیں، بڑی بڑی امیدیں دلاؤں گا. امید، تمنائیں، امید بہت ساری. ابھی تو بہت لمبی عمر ہے، ارے کر لو گناہ، بعد میں توبہ کر لینا، ٹھیک ہے بعد میں ایک حج کر لینا، معاف ہو جائے گا. ابھی یہ کر لو، ابھی کہاں عمر جائے، اللہ تو غفور الرحیم ہے، بخش دے گا. امیدیں یعنی گناہ پر ڈالنا اور اللہ کی رحمت کا حوالہ دلا کر کے گناہ کرانا، بہت ساری امیدیں دلائے گا. اور جو ہے اس طرح سے گمراہ کرنے کے لیے شرک بھی کروائے گا. اور یہ بہت اللہ کے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو تو اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑے تھے، جیسا مشرکین سے کرایا. تو شیطان نے اللہ سے کہا کہ میں گمراہ کیسے کروں گا؟ میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، ان کو امیدیں، تمنائیں ان کو دلاؤں گا، جھوٹی جھوٹی تمنائیں، جھوٹی جھوٹی امیدیں. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ان کو میں حکم دوں گا، ان لوگوں کو میں حکم دوں گا. کس بات کے لیے؟ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، تو وہ کاٹ دیں گے جانوروں کے کان. مشرکین جو مکہ تھے بہت سارے جانوروں کے کان کاٹ دیتے تھے، اور پھر کاٹنے کے بعد اس کو یہ مطلب اپنے اوپر اس کا گوشت کھانا، سواری کرنا حرام سمجھتے تھے. تو اس نے، شیطان نے کہا تھا میں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان کاٹیں گے. یعنی کس لیے کاٹیں گے؟ پھر کاٹ کر کے اس کو اپنے لیے حرام سمجھ لیں گے، ہاں اس کو چھوڑ دیں گے بتوں کے نام پہ، کہ یہ جو ہے یہ بت کے نام پہ وقف ہے. نشانی کے لیے جانور کے کان کاٹ دیں گے، پھر اس کی سواری نہیں کریں گے، اس پر اس کا گوشت نہیں کھائیں گے. تو اس نے کہا تھا میں ایسا کراؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ان کو حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، تو اللہ کی تخلیق میں بدل ڈالیں گے. اللہ کی پیدائش، اللہ نے جس صورت جس شکل پہ کوئی چیز پیدا کیا ہے اس میں تبدیلی کر دیں گے. ایسا میں کرواؤں گا. یہ شیطان نے کہا ہے میں ایسا کرواؤں گا، حکم دوں گا، لوگ کریں گے، اللہ کی تخلیق بدلیں گے. اس میں ساری چیزیں آتی ہیں. اللہ نے جس شکل میں جو چیز پیدا کیا ہے اس کو اسی شکل میں نہ رکھ کے تبدیلی کرنا. اس میں حلال حرام بھی آتا ہے، اس میں شکل و صورت کے اعتبار سے بھی آتا ہے.
کسی عورت کا مرد جیسا بننا، مرد کا عورت جیسا بننا، یا بہت ساری شکلوں کو بگاڑنا، اپنے آنکھ کے اوپر جو ہے پلکوں کو جو ہے یا اس کے اوپر آنکھ کے ایبرو کو بنانا، یا بالوں کو جوڑنا، بالوں کو بالوں میں جوڑنا، گدنا لگوانا، ہاں جس پہ نبی نے لعنت فرمائی ہے، گدنا لگوانے والی پر، گدنا لگانے والے پہ اللہ کی لعنت۔ تو اللہ کی تخلیق میں بگاڑ پیدا کر، شیطان نے کہا میں ایسا کراؤں گا، میں ایسا کراؤں گا کہ وہ اللہ کی پیدائش میں اللہ نے جس شکل صورت میں اس میں تبدیلی لانا۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو شیطان کو بنا لے اپنا دوست اللہ کو چھوڑ کے، فقد خسر خسرانا مبینا، تو وہ بہت بہت کھلے ہوئے خسارے میں ہے، ایک دم کھلا ہوا خسارہ ہے۔ شیطان کو دوست بنا لے مطلب یہ کہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کے اس کی باتوں پہ چلنے لگے۔ یعیدہم ویمنیہم، وہ ان سے وعدے کرتا ہے، شیطان لوگوں سے وعدے کرتا ہے، ویمنیہم، اور ان کو تمنائیں دلاتا ہے، بڑی بڑی آرزویں، لمبی لمبی تمنائیں، وہی مطلب دھوکے میں رکھنا۔ اللہ کہہ رہا وما یعیدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کا جو وعدہ ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ بتا رہا ہے اپنے بندوں کو۔ تو جو بھی اس طرح کے خیالات انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں، گناہ کرنے کی اور اللہ سے امیدیں لگانے کی، گناہ کروانا، بڑی بڑی امیدیں لگانا اور بہت ساری چیزیں، یہ سب شیطان کے دھوکے ہوتے ہیں۔ اور شیطان کا دھوکہ، شیطان کی جو تمنائیں ہیں، وعدے ہیں، وہ دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور نہیں وہ پائیں گے کوئی جائے پناہ، کوئی جگہ نہیں پائیں گے بھاگنے کی۔ محیصہ مطلب بھاگنے کی جگہ، یعنی اللہ کے پاس اس جہنم سے بچنے کے لیے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ہم انہیں داخل کریں گے ایسی جنت میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ایک وعدہ شیطان کا ہے جو جھوٹا، اللہ نے کیا کہا، دھوکا ہے اس کا وعدہ، جو وعدے کر رہا ہے سب دھوکا ہے، لیکن یہاں وعد اللہ حقا، اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کرنے والا کون ہے؟ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہیں ہے تمہاری امیدیں یا تمنائیں، اور نہ اہل کتاب کی تمنائیں، یعنی اہل کتاب یہود نصارہ جو تمنائیں کرتے تھے، ان کی تمناؤں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور تمہاری بھی تمناؤں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، چاہے ایمان والے ہوں، چاہے اہل کتاب ہوں، کوئی بھی ہو، چاہے کسی کی بھی تمنائیں، صرف تمناؤں سے تھوڑی جنت ملنے والی ہے۔ ایک آدمی جو ہے تمنا کر کے، اصل اللہ کے ہاں کیا ہے؟ ایمان اور عمل ہے، سب کچھ عمل پہ ہے۔ لیکن ایک آدمی تمنا کر کے بیٹھا رہے کہ مجھے ایسا ہو جائے، بڑی بڑی امیدیں اور آرزو لگا کے بیٹھا رہے، جیسا اہل کتاب کرتے تھے، ہم تو بھائی آخرت تو ہمارے لیے ہے، جنت تو ہمارے لیے ہے، اب بھائی ہم تو اگر کچھ ہو بھی گیا تو سارے نبی ہمارے خاندان میں آئے، وہ ہم کو بخشوا دیں گے، ہم تو ان کے خاندان کے لوگ ہیں، وہ ہم کو بخشوا دیں گے۔ اللہ کہہ رہا ہے لیسا بامانیکم، تمہاری تمناؤں سے کچھ ہونے والا نہیں، اور نہ ہی اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہونے والا ہے۔ من یعمل، اللہ کا قاعدہ کیا ہے؟ من یعمل سوءا، جس نے بھی برا عمل کیا، یجزا بہ، اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، چاہے وہ نبی کے خاندان کا ہو، نبی کا بیٹا بھی ہو، اگر اس نے برا کام کیا ہے اس کو بدلہ اس کا ملے گا۔ ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور نہیں پائے گا وہ اللہ کے سوا کوئی مددگار اور نہ کوئی دوست، چاہے کوئی بھی ہو، بڑے سے بڑا نبی کے خاندان میں آنے والا ہو، اور چاہے کوئی غریب اور چھوٹا ہو، کسی بھی نسل کا ہو، خاندان کا ہو، کچھ اللہ کے ہاں قاعدہ ہے، اور اس قاعدے سے ہٹ کے جانے اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کرنے والا نہیں۔ اللہ کے ہاں قاعدہ نیکی اور برائی کا ہے، کرنے والا کوئی بھی ہو اس کو اس کا بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، اور جو بھی نیک عمل کرے، پچھلی آیت میں کیا تھا؟ جو برا عمل کرے گا اس کو بدلہ ملے گا، اس کا بدلہ ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو بھی نیک عمل کرے گا، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِن، اور شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، ایمان شرط ہے، ایمان شرط ہے، ورنہ نیک عمل دنیا میں بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں، کتنے لوگ نیک اچھا عمل کرتے ہیں بھائی، کتنے چیریٹی کرنے والے ہیں، کتنے جو ہے کتنا ہیلپ کرتے ہیں لوگ، بہت سارے اچھا کام کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو بھی نیک عمل کرے، مرد ہو ذکر او انثی، چاہے وہ عورت ہو چاہے مرد ہو، شرط یہ کہ مومن ہو، اولئک يدخلون الجنۃ، تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون نقیرا، اور
تل برابر بھی ان پر ظلم نہیں، ایک ڈاٹ کے برابر بھی ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ ومن احسن دینا ممن اسلم وجہہ للہ، اس سے اچھا دین کس کا ہوگا جو جھکا دے اپنے چہرے کو اللہ کے لیے، وہو محسن، اور وہ محسن ہو، یعنی وہ نیک عمل کرنے والا اخلاص سے کرے، صرف اللہ کے لیے کرنے والا ہو، محسن ہو یعنی صرف اللہ کے لیے کرنے والا ہو، واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اور اتباع کرنے والا ہو ابراہیم علیہ السلام کے ملت کی، حنیفن جو حنیف تھے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ سب سے بہترین لوگ کون ہیں، جو یہ امت محمد یعنی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، جنہوں نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا۔ سب سے پہلے کون؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ محسن بھی ہو۔ تین باتیں بتائے گی۔ نمبر ایک، اللہ کے لیے اپنا چہرہ جھکا دے، مطلب اسلام پر مکمل عمل کرے، اور جو بھی نیکی کرے، نمبر دو، جو بھی نیکی کرے وہ صرف اخلاص کے ساتھ کرے، اللہ کے لیے بس۔ نمبر تین، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرے، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ یہی دین اسلام، یہ جو حنیف تھے یعنی سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کے ہونے والے تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دوست بنایا۔ یہ ان کے جواب میں ہے یہود کے نصارہ کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو، سب سے بہترین دین اس آدمی کا ہے جو اسلام لائے، اپنے چہرے کو اللہ کے لیے جھکا دے، اور محسن ہو، ابراہیم کے ملت کی اتباع کرے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز کو گھیرنے والا ہے، یعنی ہر چیز اللہ کے علم سے، علم کے انڈر میں ہے، باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، ابھی آخری آیت جو، اس سے پہلے ہم وراثت کی 2 آیتیں پڑھے تھے جس میں اللہ نے سب کا حصہ بتایا تھا، کس کا حصہ کتنا ہے، تو یہ تیسری آیت ہے۔ 2 آیتیں وہاں تھی اور تیسری آیت یہ جو ہے یہاں ہے، نہیں آگے آئے گا، یہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء، یہ بھی عورتوں کے مسائل میں سے، عورتوں کے مسائل میں سے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء، اور وہ لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں، وہ لوگ فتویٰ پوچھتے ہیں یعنی سوال کرتے ہیں، فی النساء، عورتوں کے بارے میں۔ قل، اے نبی آپ کہہ دو، اللہ یفتیکم فیہن، اللہ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے، فیہن، ان کے بارے میں۔ وما یتلی علیکم فی الکتاب، اور جو تلاوت کیا گیا ہے تمہارے اوپر کتاب میں، اللہ تم کو بتا رہا ہے، اور جو تمہارے اوپر پڑھا گیا ہے، جو اس کتاب میں نازل کیا گیا ہے، فی یتام النساء، یتیم عورتوں کے سلسلے میں، اللاتی لا تؤتونہن، وہ عورتیں جن کا لا تؤتونہن، نہیں تم دیتے ہو ان کا، ما کتب لہن، جو ان کے لیے فرض کیا گیا ہے، جو ان کا مہر وغیرہ تم نہیں دیتے ہو، وترغبون ان تنکحوہن، اور تم رغبت رکھتے ہو، تم چاہتے ہو کہ ان سے نکاح کر لو، تم ان سے نکاح کر لو، والمستضعفین من الولدان، اور وہ کمزور بچے یتیموں میں سے، یتیموں میں جو کمزور بچے ہیں۔ تو یہاں 2 باتیں، ایک تو وہ یتیم عورتیں جن سے تم نکاح کی امید رکھتے ہو لیکن تم ان کا مہر وغیرہ یا ان کے حقوق دینا نہیں چاہتے، غلط بات ہے بالکل، اور وہ کمزور بچے یتیموں میں سے، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى، اللہ فرماتا وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور تم قائم رہو، کھڑے رہو یتیموں کے لیے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، چاہے عورتوں کا معاملہ ہو، چاہے بچوں کا معاملہ ہو، چاہے کسی عورت سے، یتیم لڑکی سے نکاح کرنے کا معاملہ ہو، اور چاہے وہ بچوں کا معاملہ ہو، پرورش کا معاملہ ہو، اللہ کے لیے انصاف کے ساتھ قائم رہو۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم کرو گے بھلائی، فإن اللہ کان بہ علیما، تو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جاننے والا ہے۔ تو مطلب یہاں ڈرایا گیا کہ کوئی بھی ہو، انصاف ضروری ہے۔ ایسا نہیں کہ تم یتیم عورت کی پرورش کر رہے تھے، اب وہ بالغ ہو گئی، اس کے بعد تم نکاح کرنا چاہتے ہو، اس کے بعد جو ہے حقوق نہیں دینا اس کے مہر کو نہیں دینا، اور بہت سارے حقوق کو چھپا لے، نہیں، اس کو تمہارے گھر کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ اس کے خیال انصاف کرنا ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اگر کوئی عورت ڈرتی ہے اپنے شوہر سے، نشوزن او اعراضن، زیادتی کا یا بے رغبتی کا، اس کو ڈر ہے کہ شوہر کے ظلم کا، یا شوہر کے جو ہے بے رغبتی کا، مطلب اس کو زیادہ خیال نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی عورت کو اس بات کا ڈر ہے اپنے شوہر سے، اس کی بے رغبتی کا یا اس کی زیادتی کا اس کو ڈر ہے، فلا جناح علیہما، تو نہیں ہے ان دونوں پر کوئی گناہ، ان یصلحا بینہما صلحا، کہ وہ آپس میں اپنے درمیان کسی بات پر صلح کر لیں، کسی ایک اچھی صلح کر لیں،
دونوں مل کر کے کسی بات پر راضی ہو جائیں، صلح کر لیں. والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے، خیر ہے یہ خیر ہے، یہ بھلائی ہے، صلح کر لینا کسی معاملے میں. یہاں اس عورت کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور آگے جو 130 نمبر کی آیت ہے، دو باتیں ہیں. مان لیجئے کوئی آدمی ہے اور کوئی عورت ہے اور اس کو اپنے شوہر کے تعلق سے زیادتی یا اس عورت کو چھوڑ دینے کا ڈر لگ رہا ہے کہ مطلب ہو سکتا ہے شوہر طلاق دے دے گا، یا ہو سکتا ہے جو ہے ٹھیک ہے گھر میں ہے لیکن ملنا جلنا نہیں ہے، بے رغبتی، یعنی اس کو اس عورت سے کوئی رغبت نہیں ہے. تو اگر اس کو ڈر ہے تو اللہ نے اب دو صورت ہے. اگر کوئی ایسی عورت ہے کہ اس کا شوہر اس کو پسند نہیں کر رہا ہے یا بے رغبتی دکھا رہا ہے، اس کے ساتھ زیادہ ملنا جلنا نہیں ہے، اس کے پاس نہیں آتا ہے، تو اب دو صورت ہے. ایک صورت تو یہ ہے کہ وہ عورت اس سے طلاق لے اور پھر اس کے بعد جہاں اس کو شادی کرنا چاہے کر لے. ایک صورت تو یہ ہے کہ طلاق لے لے. اور دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ وہ عورت جو ہے کسی معاملے پہ صلح کر لے. مطلب ٹھیک ہے بھائی، اگر کچھ حقوق ہم کو نہیں مل رہے ہیں یا کچھ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، تو شوہر سے بات کر کے راضی ہو جائے. ٹھیک ہے بھائی، تم ہم کو اتنا یا جو بھی ہے نہیں دیتے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے عقد میں رکھو. تو کسی چیز پہ وہ راضی کر لیتی ہے. یا اگر مان لیجیے اس کے اور بھی ایک آدھ بیوی ہیں، تو اگر وہ ٹھیک ہے بھائی جو ہے کوئی مسئلہ نہیں، تم مجھے طلاق مت دو، مجھے اپنے عقد میں رکھو، لیکن جو ہے اور کچھ جو کمیاں ہیں یا کچھ اگر ہمارے ساتھ حقوق میں ہے تو ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں. تو یا تو اس کے نکاح میں باقی رکھنے کے لیے کسی چیز پہ صلح کر لے، اور یا تو وہ طلاق لے. تو یہاں جو بتایا جا رہا ہے وہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ صلح کر لے بہتر ہے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کئی صحابہ، اور زندگی میں کئی بار ایسا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی کیا تھا. حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی کی بیوی تھی. ان کو ایسا لگا کہ مطلب جو ہے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طلاق دیں گے انہیں. تو دیکھیے اللہ نے رکھا ہے اس کو، تو طلاق دیں گے. تو انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں اپنی باری وقف کر دیتی ہوں اور آپ میری باری حضرت عائشہ رضی اللہ. تو انہوں نے اپنی باری کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو دے دیا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، وہ اللہ کے نبی کے عقد میں تھیں، امہات المومنین میں سے ہیں، نبی کی زوجیت میں رہیں. لیکن جب ان کی باری ہوتی تھی، آپ بہت سارے خیالات کرتے تھے، سب چیزیں دینا لینا، لیکن جب ان کی یہاں باری ہوتی تھی تو آپ حضرت عائشہ کے یہاں جاتے تھے. تو اس طرح سے کوئی معاملہ اگر صلح ہو جاتی ہے کسی چیز پہ تو جائز. تو یہاں پر وہی باتیں بتائی جا رہی ہے، وہ صلح خیر، اور صلح خیر ہے، بہتر ہے. کیونکہ شیطان چاہتا ہے کہ اختلاف ہو اور معاملہ بگڑے اور دو خاندان بکھر جائیں، لیکن صلح کر لیں گے تو اچھا ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور نفس کے اندر حرص اور بخیلی یہ تو ڈال دی گئی ہے، حاضر کیے گئے. یعنی ہر انسان کے نفس میں جو حرص اور بخل ہے یہ تو پیدا کر دیا گیا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو. وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم احسان کرو، نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو تم کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، اب دیکھیے اگر ایک انسان کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا، اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتے ہو کہ تم انصاف کرو بین النساء، عورتوں کے درمیان. یعنی تم اس طاقت رکھ سکتے ہی نہیں ہو کہ تم مکمل انصاف کر سکو. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم پورا مکمل طور پہ چاہو بھی، وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگر تم کتنا بھی چاہو، کتنا بھی حرص رکھو، تب بھی تم مکمل انصاف نہیں کر سکتے ہو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو ہاں دیکھو تم مکمل طور پہ کسی ایک طرف جھک مت جاؤ، پورے طور پہ تم کسی ایک طرف مت جھک جاؤ. فَتَذَرُوهَا، پھر تم اس کو چھوڑ دو، کَالْمُعَلَّقَةِ، لٹکے ہوئے کی طرح. یعنی اگر دو بیویاں ہیں تو تم انصاف مطلب مکمل انصاف نہیں کر سکتے. ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے اندر صلاحیت، ہر عورت کے اندر صلاحیت الگ الگ رکھی ہے. کبھی کسی کے اندر حسن کا معاملہ ہے، کبھی اس کے عادت اور اخلاق اور کردار کا معاملہ ہے. اللہ نے ہر عورت کے اندر صلاحیتیں الگ الگ رکھی ہیں، ہاں، جو ہے طور طریقے کے اعتبار سے، اور جو ہے نیکی کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ایک آدمی کے پاس ایک سے زیادہ بیوی ہے تو ان کے اندر بھی ہر ایک کے اندر جو کردار ہوگا یا جو صلاحیتیں ہوں گی الگ ہوں گی. تو کسی کی صلاحیت، کسی کا اخلاق اور کسی کے اندر جو اللہ نے صلاحیت رکھی ہے، اگر کسی آدمی کو اس کی صلاحیت زیادہ اچھی لگتی ہے، اس کی چیزیں زیادہ اچھی لگتی ہے، تو اس کا دل اس کو ادھر میلان ہوگا.
اور عورتوں کے مقابلے میں اس آدمی کا دل ادھر جھکاؤ زیادہ ہوگا ہی، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کے اندر صلاحیتیں الگ الگ رکھی ہیں، ہر ایک کے اندر فطرت اللہ نے رکھا ہے اس میں. تو اللہ نے کہا یہ عیب نہیں ہے، یہ انسان کر سکتا ہی نہیں کہ وہ ہر ایک کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے کہ دل کے اعتبار سے سب کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے صلاحیتیں الگ الگ رکھی ہیں. تو کسی ایک کی صلاحیت، کسی ایک کی خوبی انسان کو زیادہ بھا جاتی ہے، وہ ہوگا. لیکن اب ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کی خوبی تم کو بھا گئی تو دوسری کو تم لٹکے ہوئے کی طرح چھوڑ دو. ایسا نہیں کرنے کا. لٹکا ہوا چھوڑنا مطلب نہ ادھر نہ ادھر، نہ ادھر جانا نہ ادھر دیکھنا، نہ اس کو چھوڑنا، نہ وہ ایسا نہ ہو کہ نہ وہ شوہر، نہ اس کا کوئی شوہر ہے اور نہ اس کا جو ہے اس طرح سے کہ پتہ نہیں چلتا ہے کہ شوہر ہے یا نہیں ہے، نہ وہ نکاح کر سکتی ہے کہیں اور نہ اس کا شوہر اس کے پاس جاتا ہے. تو یہ بتایا گیا کہ ایسا نہیں ہو. تو یہاں پر ایک چیز بتائی گئی کہ جو انصاف نہیں انسان کر سکتا ہے وہ کیا ہے، وہ دل کے معاملے میں کسی کی خوبی اس کو زیادہ بھا گئی ہوتا ہے. اور ہمارے نبی کے ساتھ آپ دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کتنی بیویاں تھیں، لیکن جب آپ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے کہا عائشہ. پوچھا گیا اس کے بعد، کہا ابوہا، اس کا باپ کون، ابو بکر رضی اللہ عنہ. تو یہ اللہ کے، لیکن آپ سارے بیویوں کے درمیان جہاں، اس لیے اللہ کے نبی دعا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جو میرے اختیار میں ہے میں اس میں انصاف کرتا ہوں، اللہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے اس پر میری پکڑ نہیں کرنا. میرے اختیار میں کیا نہیں ہے، دل، تو میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ نے بنایا. اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں کسی کی محبت زیادہ ڈال دیتا ہے، ہوتا ہے. تو یہ جو ہے اس کو یاد. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم آپس میں اصلاح کر لو، یعنی اگر معاملہ ایسا ہے، 1-2 بیویاں ہیں، 3 بیویاں ہیں، اگر ہیں تو آپس میں اصلاح کر لو، تھوڑی کمی زیادتی ہے تو وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، یہ دوسری صورت ہے. پہلے کیا بتایا گا، دونوں میں صلح کر کے عورت رہ جائے، طلاق نہ لے، جدائی نہ، صلح کوئی نہ کوئی تھوڑا بہت ٹھیک ہے، کمی ہے کوئی مسئلہ نہیں، برداشت کر کے صبر کر کے رہ جائے، یہی خیر، یہ تقویٰ ہے، یہ اچھا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اور لیکن اگر جدائی ہونا ہے، کسی عورت کو الگ رہنا ہے، کسی عورت کو شوہر سے چھٹکارا لینا ہے، وہ یتفرقا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جاتے ہیں، یغنی اللہ، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو غنی کر دے، کل من سعتہ، ان سب کو، یعنی ہر ایک کو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا اپنی وسعت سے. اگر دونوں جدا ہو جاتے ہیں اچھے طرح سے، بھائی ٹھیک ہے، نہیں جمتا جدا، اللہ نے دیکھیے کتنا خیر رکھا ہے، نہیں جم رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں، کوئی بات نہیں ہے، دونوں میں نہیں جم سکتا ہے آگے تو دونوں جدا ہو جائیں. اللہ کہہ رہا ہے یغنی اللہ کل من سعتہ، ہر ایک کو اللہ غنی کر دے گا، مالدار کر دے گا اپنے وسعت سے. یعنی وہ عورت جو جدا ہوئی ہے اس کو بہترین شوہر مل جائے گا، اور وہ آدمی اس کو اچھی بیوی مل جائے گی، دونوں کو اللہ تعالیٰ دے دے گا، غنی کر دے گا، مطلب یہی ہے دونوں کو ان کی مراد پوری ہو جائے گی. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے اور حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جو لوگ کتاب دیے گئے، یقیناً ہم نے ان کو وصیت کیا تھا، من قبلکم، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ان کو ہم نے وصیت کیا تھا. وَإِيَّاكُمْ، اور اے ایمان والو تم کو بھی ہم وصیت کر رہے ہیں، کس بات کی، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار، ہر معاملے میں اللہ کا. یہ تقوی کا حکم پہلے لوگوں کو بھی تھا، یہود نصارہ کو بھی، اور تم کو بھی اسی بات کا حکم دیا جا رہا ہے، ہر معاملے میں اللہ سے ڈرو، عورت کا معاملہ ہو، گھر کا معاملہ ہو، باہر، اللہ سے ڈرو، کسی پر کوئی زیادتی نہیں ہونا چاہیے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم کفر کرتے ہو، انکار کرتے ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو یاد رکھو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمیدہ، قابل تعریف ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، یہ بار بار کیوں آ رہا ہے، اس لیے کہ بتایا جا رہا ہے کہ پوری کائنات میں تمہارا کوئی اختیار نہیں ہے، تم کتنے دن یہاں رہنے والے، پوری کائنات اللہ کی ہے، یہ سب پوری ملکیت اللہ کی ہے، پراپرٹی اللہ کی ہے، تم کچھ بھی نہیں، اس لیے ڈرو اللہ سے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ وکیل، کارساز کے طور پہ. إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ، اگر اللہ چاہے تو تم کو ختم کر دے، اے لوگوں، یعنی اگر تم انکار کرتے ہو، نہیں مانتے ہو، نافرمانی کرتے ہو، تو اللہ اگر چاہے تو تم کو ختم کر دے، تم کو موت دے دے، ہلاک کر دے. وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اور دوسروں کو لے آئے، تمہاری جگہ پر دوسری قوم لے کر کے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ
قدیر، اور اللہ اس بات پر قادر ہے. یہ بات یہ مضمون اور بھی آیتوں میں آیا ہے کہ اگر تم نہیں مانتے ہو تو اللہ اس بات پہ قادر ہے تم کو ہلاک کر دے اور تمہاری جگہ پر ایسی قوم لے کے آئے جو تم سے اچھی ہوگی. من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو آدمی دنیا کا ثواب چاہتا ہے، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، تو اللہ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب ہے. تو ایک آدمی صرف دنیا چاہ کر کے بیوقوفی کر رہا ہے، یعنی اپنا نقصان کر رہا ہے صرف دنیا، کیونکہ اللہ کے پاس دونوں ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی ثواب اس کے پاس ہے. تو ایک آدمی کو دونوں کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے پاس دونوں ہے. تو اللہ کے پاس جب دونوں ہے تو آدمی کو دونوں مانگنا چاہیے. صرف ایک کا فائدہ چاہ رہا ہے، دنیا دنیا دنیا، اور آخرت نہیں مانگ رہا ہے، یہ گھاٹے میں ہے. لیکن جو دونوں کی طلب کر رہا ہے اور اللہ کے پاس دونوں ہے، یہ آدمی فائدے میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین بالقسط، تم قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، گواہی دینے والے اللہ کے لیے. یعنی ہمیشہ انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دو. وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو، اوِ الوالدین، یا تمہارے والدین کے خلاف ہو، والاقربین، یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو. یعنی گواہی ہمیشہ انصاف کی دو اللہ کے لیے، چاہے اس گواہی سے تمہارا اپنا نقصان ہو جائے، چاہے اس گواہی سے تمہارے والدین کا نقصان ہو جائے، چاہے اس گواہی سے تمہارے اپنے رشتہ دار کا نقصان ہو جائے، لیکن ہمیشہ انصاف کی بات بولنا، انصاف کی گواہی دو. ان یکن غنیا او فقیرا، اگرچہ وہ مالدار ہو یا فقیر ہو. جس کے خلاف گواہی جا رہی ہے، اگر وہ مالدار ہو چاہے فقیر ہو، ان کا چہرہ نہیں دیکھنا ہے کہ بہت مالدار ہے تو ان کے حق میں بول دو، یا بہت فقیر ہے تو بھائی مجبور آدمی ہے تو اس کے ہمدردی دل میں آ گئی تو اس کے فیور میں بول دو. کسی کے فیور میں اس کا چہرہ دیکھ کے نہیں بولنا ہے، بلکہ اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دینا ہے. اللہ اولی بہما، تو اللہ زیادہ لائق ہے ان دونوں سے. دنیا میں کوئی مالدار ہے، کوئی فقیر ہے، تو ان کو دیکھنا نہیں ہے، اللہ زیادہ لائق ہے کہ ایک آدمی اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دے. فلا تتبعوا الہویٰ، تو دیکھو اپنے خواہشات کی اتباع مت کرو. ان تعدلوا، کہ تم انصاف کرو. یعنی کبھی ایسا نہ ہو کہ تم انسان حق سے پھرتا کیوں ہے، گواہی غلط کیوں دیتا ہے، وہ خواہشات کی اتباع. اصل ہوتا ہے خواہشات کی اتباع. علم کے مقابلے میں، دین کے مقابلے میں، اصول اور قاعدے کے مقابلے میں آدمی خواہشات کی پیچھے چلتا ہے جو ہمارا دل چاہ رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا فلا تتبعوا الہویٰ ان تعدلوا، کہ تم خواہشات کی اتباع نہ کرو، خواہشات کے پیچھے چل کر کے انصاف سے نہ ہٹو، تم جو ہے نہ کرو کہ عدل کرو. اللہ کہہ رہا ہے ان تعدلوا، کہ تم عدل کرو. وان تلعوا او تعرضوا، اور اگر تم پھر گئے یا تم نے اعراض کیا، فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، تو بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. بہت ہی اہم آیت ہے کہ آدمی کو ہمیشہ ہر معاملے میں دین پر، اصول پر قائم رہنا چاہیے. چاہے باپ ہو، ماں ہو، بیٹا ہو، گھر والا ہو، رشتہ دار ہو، اصول کی بنیاد پر آدمی کو بات کرنا چاہیے. غلط غلط ہے چاہے وہ ہمارا بھائی کرے، صحیح صحیح ہے چاہے ہمارا دشمن کرے. آدمی بولنے کی اتنی ہمت رکھنا چاہیے. صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے، کرنے والا کوئی بھی ہو. کبھی آدمی صحیح کو غلط یا غلط کو صحیح نہ کہے، چاہے کسی کے معاملے میں ہو. تو یہ بہت اہم تعلیم ہے کہ اللہ کے لیے انصاف کی گواہی دو. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو تم ایمان لاؤ. دیکھیے ایمان والوں کو پھر ایمان لانے کا حکم، بہت اہم آیت ہے. اے ایمان والو تم ایمان لاؤ، یعنی اور مضبوطی سے ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو نازل کیا ہے اس نے اپنے رسول پر. والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو نازل کی گئی ہے، جو اللہ نے اتارا ہے اس سے پہلے. ومن یکفر باللہ وملائکتہ، اور جو انکار کرے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، وہ کتبہ ورسولہ، اور اس کے کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا. جو انکار کرے اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو یقیناً وہ کھلی یا بہت دور کی گمراہی میں چلا گیا. یہاں کتنی باتیں آئیں؟ ایمان کے کتنے درجے ہیں، ایمان کے کتنے رکن ہیں؟ 6. ایمان کے 6 ارکان ہیں. اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ایمان کے 6 ارکان ہیں. تو ایمان کے جو 6 ارکان ہیں، 5 یہاں ایک ساتھ ذکر ہوا. دیکھیں 5 اکٹھا آیا ہے. کیا ہے؟ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. تو ایک تو اللہ پر ایمان ہوتا ہے، فرشتوں پر ایمان 2، کتاب 3، رسول 4، اور آخرت کا دن 5.
ایک بچا، کیا بچا؟ تقدیر، چاہے اچھی تقدیر کی اچھائی یا برائی جو بھی ہے اس پر ایمان لانا. تو 5 یہاں اکٹھا ہے، بچا کیا؟ تقدیر. ان الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، جو لوگ ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم آمنوا، پھر ایمان لائے، ثم کفروا، پھر کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر اسی کفر میں بڑھتے چلے گئے. لم یکن اللہ، تو نہیں ہے اللہ، لیغفر لہم، کہ ان کو بخش دے، اللہ ان کو معاف کرنے والا نہیں، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ ہی وہ اللہ انہیں ہدایت دینے والا ہے راستے کی. کون لوگ؟ بہت سارے منافقین تھے. یہ منافقین کی وہ گروپ، وہ جماعت ہے ہاں جو ایمان لاتے تھی، فائدہ دیکھ کر کے مسلمانوں کی طرف، پھر تو کچھ دن کے بعد ادھر کافروں کی طرف ادھر چلے گئے، پھر ادھر فائدہ دیکھا ادھر چلے آئے، ادھر فائدہ دیکھا ادھر چلے آئے. تو کبھی ایمان کی طرف اور کبھی کفر کی طرف، ایسا یہ کرتے تھے. ہاں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اور مان لیجئے ایمان لایا، پھر کفر کیا، پھر ایمان لایا، پھر کفر، اب اسی کفر میں بڑھتا چلا گیا. لاسٹ میں اخیر میں کیا ہوا؟ اسی کفر میں بڑھتا چلا گیا، اور پھر اس کی موت بھی اسی میں آئی. تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والا نہیں ہے. بشر المنافقین، بشارت دے دیجئے منافقوں کو، ہاں، بأن لهم عذابا علیما، کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. الذین یتخذون الکافرین اولیاء، یہ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے کافروں کو اپنا دوست بنایا. من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کے. ان کے دلوں میں کفر سے محبت تھی، کفر سے محبت، ایمان سے محبت نہیں تھی. اگر ایمان سے محبت ہوتی تو مومنوں کو اپنا دوست بناتے، رازدار بناتے. انہوں نے کافروں کو دوست بنایا مومنوں کو چھوڑ کے. ایبتغون عندهم العزہ، کیا یہ لوگ ان کے نزدیک، ان کے پاس عزت تلاشتے ہیں؟ فإن العزة للہ جمیعا، تو یاد رکھو بے شک ساری کی ساری عزت اللہ کے پاس، اللہ ہی کے لیے. یعنی ایک آدمی کبھی کبھی دنیا میں مطلب کفار سے دوستی اس لیے وہ منافقین وہاں اس لیے جاتے تھے، اب دیکھتے تھے ان کے پاس طاقت ہے، پیسے ان کے پاس ہیں، دولت ہے، اور وہ تو ادھر غلبہ دیکھ کر کے ان کے نزدیک عزت پانے کے لیے، یعنی وہاں جائیں گے تو ہم کو بھی دنیاوی اعتبار سے مقام ملے گا، عزت ملے گی، ہاں مرتبہ ملے گا. تو ان کے نزدیک عزت تلاشنے کے لیے یہ لوگ ان کے پاس جاتے. اللہ کہہ رہا ہے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے پاس، وہاں سے ملتی ہے عزت. اللہ جس کو عزت دے اس کو عزت ملتی ہے. تم ان کے پاس عزت تلاش کرنے جا رہے ہو جن کو اللہ نے ذلیل کر دیا ہے، جو مغضوب ہیں، جن کو اللہ نے غیر المغضوب قرآن میں کہہ دیا، ان کے پاس عزت تلاش کرنے جاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے یہ ذکر کیا کہ اس طرح سے وہ جو ہے ایسا کرتے ہیں. تو یہ بہت اہم چیز ہے جو اللہ نے بتایا کہ ساری عزت، اس لیے ایک آدمی کو دنیا کے معاملے میں صرف عزت اللہ کے پاس تلاشنا چاہیے، غلط کام اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ عزت مل جائے. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ، اور یقیناً نازل کیا ہے تمہارے اوپر کتاب میں. کیا نازل کیا اللہ نے؟ تمہارے اوپر اللہ نے کتاب میں نازل کیا، ان اذا سمعتم آیات اللہ، کہ جب تم سنو اللہ کی آیتیں، یکفر بها، کہ اس کے ساتھ انکار کیا جا رہا ہے، ویستہزأ بها، اور اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. فلا تقعدوا معهم، تو تم کبھی ان کے ساتھ مت بیٹھو. اگر کسی ایسی مجلس میں جہاں تم ہو وہاں اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے، اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، وہاں بیٹھنا مت اس مجلس میں. حتی یخوضوا فی حدیث غیری، یہاں تک کہ وہ ٹاپک چینج ہو جائے، موضوع چینج ہو جائے، کچھ اور باتیں ہونے لگے تو ٹھیک ہے بیٹھ سکتے ہو. انکم اذا مثلہم، اور اگر تم ایسا رہا کہ وہاں اللہ کے دین کا مذاق ہو رہا ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق ہو رہا ہے، اللہ کے حکم کا مذاق ہو رہا ہے، اور تم بیٹھے ہو ادھر، تو تم بھی، تمہارا بھی شمار انہی میں سے ہوگا. انکم اذا مثلہم، تم بھی ان جیسے ہو. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ جمع کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو سب کے سب کو جہنم میں. یہ بہت اہم چیز ہے. ہم کسی ایسی مجلس میں، کسی ایسے فنکشن میں، کسی ایسے جو ہے جگہوں پر جہاں ہم جائیں، اگر وہاں دین کا، اسلام کا مذاق ہو، نہیں رکنا چاہیے، نہیں رکنا چاہیے، وہاں سے نکل جانا چاہیے. چاہے وہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو، چاہے وہ نکاح کا معاملہ ہو، اگر کسی جگہ بے حیائی ہو، بے پردگی ہو، جو صاف صاف دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، صاف صاف جو ہے اسلام کے خلاف عمل ہو رہا ہے، ہاں وہاں میوزکیں بج رہی ہیں، سب بے حیائی ہو رہی ہے، کوئی عورت مرد کی تمیز نہیں ہے، اور ہم جا کر کہیں شادیوں میں کھانا کھائیں بیٹھ کر کے. ہاں اللہ کہہ رہا ہے اگر تم بھی ان میں ہو، مذاق کس کو بولتے ہیں بتائیے؟ استہزاء بہا، اللہ کی آیتوں کا مذاق. یعنی اللہ نے حکم دیا ہے، پردے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کے خلاف عمل ہو رہا ہے، مذاق ہے یہ. تو ہم ایسے جگہوں پر جائیں، بیٹھ کے مزے سے کھانے کھائیں اور ایسی مجلسوں میں شریک ہوں، تو ہمارا شمار نہیں ہوگا ان میں سے؟ بالکل ہوگا.
تو ہم کو بہت احتیاط کرنا چاہیے، اور عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ایسی جگہوں سے ہم چلے جائیں، عزت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ کوئی دنیاوی اعتبار سے ناراض ہوگا، کیونکہ دوستی اللہ کے لیے، دشمنی اللہ کے لیے۔ تو یہ بہت اہم خیال کرنا چاہیے ایک آدمی کو کہ دنیاوی معاملے میں جہاں بھی مذاق ہو اللہ کی آیتوں کا نہیں رکنے کا ادھر۔ الذین یتربصون بکم، بے شک جو لوگ، الذین جو لوگ یتربصون بکم انتظار کرتے ہیں تمہارا، فإن کا نہیں، بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں منافقین میں سے جو انتظار کرتے ہیں تمہارے بارے میں، کیا؟ فإن کان لکم فتح من اللہ، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھ پر، یعنی اللہ کی جانب سے تم کو کوئی فتح مل جاتی ہے، کامیابی ملتی ہے، قالوا الم نکم معکم، کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم بھی تمہارے ساتھ ہی ہیں۔ یہ منافقین، اگر اللہ تعالیٰ کہیں پر مسلمانوں کو فتح دے دیتا ہے، مال غنیمت ملی، بہت سارے مال ملے، تو آ کے بولتے ہیں ارے ہم تو تمہارے ساتھ رہتے ہیں نا بھائی، ہم تو رات دن تمہارے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے، ہم بھی تمہارے ساتھ میں، مطلب ہم کو بھی دو حصہ۔ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کبھی کافر کو حصہ مل جاتا ہے، مطلب ان کو غلبہ مل گیا، وہ کہیں جیت گئے، قالو، تو ادھر جاتے ہیں، ادھر جا کے کیا بولتے ہیں؟ الم نستحوذ علیکم، کیا ہم تم پر غالب نہیں آ گئے تھے؟ یعنی ہم تم پر غالب آ چکے تھے، یعنی ہم تم کو ہرانے والے تھے۔ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے تم کو مومنوں سے بچا لیا۔ یہ منافقین وہاں جا کے بولتے ہیں کہ جو تم جیتے ہو نا، جو تم کو اتنا بڑا فائدہ ملا ہے، ارے ہم نے مومنوں کو تم سے بچایا ہے، یعنی مومنوں کو تم سے، تم کو جو ہے مومنوں سے ہم نے بچایا، یعنی ہم نے مومنوں کو الجھا کے یہاں وہاں سے پھیر دیا، تم جیت گئے۔ ایسا جا کے وہاں بولتے ہیں۔ فاللہ یحکم بینکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ ولن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا، اور نہیں، ہرگز نہیں بنائے گا اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں پر کوئی راستہ۔ قیامت کے دن صرف مومن کو اللہ تعالیٰ جو ہے جنت دے گا، اور صحیح جو چیز ہے وہاں مومنوں کو ہی ملنے والی ہے، کافروں پر کوئی وہاں کوئی راستہ یعنی جنت کا ملنے والا نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے منافقین کی بدترین خصلت، فائدے کی بنیاد پہ کبھی ادھر کبھی ادھر، دونوں طرف رہنا۔ اس لیے اللہ فرماتا ان المنافقین یخادعون اللہ، بے شک منافقین یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ، وہو خادعہم، حالانکہ اللہ انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ اللہ دھوکہ دے رہا مطلب ان کے چالوں کو اللہ برباد کرنے والا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، اور ان کی جو ہے صفت کیا ہے؟ اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی اور کاہلی سے کھڑے ہوتے ہیں، یہ ان کی صفت ہے۔ منافق بہت، مطلب دل سے نماز نہیں پڑھتا، چاہت، ایک دم رغبت، خوشی نماز نہیں، بہت سستی، کاہلی۔ کیونکہ ان کا معاملہ کیسا تھا کہ نبی کی زندگی میں مدینے میں جو نماز نہیں پڑھتا، یعنی مسلمان ہے تو اس کی پہچان نماز سے تھی، تو ان کو معلوم تھا اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو مسلمان میں شمار نہیں ہوگا۔ تو اب چونکہ پڑھنا ہے تو دل میں تو ہے نہیں، تو اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی، کسمساتے ہوئے، مطلب دل تو نہیں چاہ رہا۔ وَيُرَاؤُونَ النَّاسَ، لوگوں کو دکھاتے ہیں، صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے آتے ہیں کہ ہاں ہم بھی مسلمان ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ نہیں اللہ کا ذکر کرتے مگر بہت تھوڑا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں علماء نے کہا کہ تھوڑا مطلب یہی ہے کہ جلدی مطلب آگے نماز میں ٹھیک ہے، کسی نہ کسی طرح سے دکھانے کے لیے آگے، لیکن بس فٹافٹ پڑھ لیے بھاگے یہاں سے۔ اور اس کی تشریح نبی نے حدیث میں فرمائی ہے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ جو ہے دیکھتا رہتا ہے، سورج دیکھتا رہتا ہے، اور جب وہ ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے، یعنی بالکل اب ختم ہو جائے گا، ڈوبنے لگتا ہے، تو فٹافٹ اٹھتا ہے اور جلدی سے جا کر کے جو ہے 4 ٹھونک مار لیتا ہے، اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے کیا کہا کہ اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ وہ جلدی سے سورج دیکھتا رہتا ہے، اب جب دیکھتا بھی ڈوب جائے گا، جا کر کے 4 ٹھونک مار لیتا۔ عصر کی نماز کے بارے میں اس لیے علماء نے کہا عصر کی نماز جو آدمی جان بوجھ کر کے تاخیر کرتا ہے وہ بھی یہ بھی نفاق ہے، ایک طرح سے نفاق کی صفت ہے۔ اول وقت پہ نماز پڑھنا، ایک آدمی جان بوجھ کے ٹال رہا ہے، اس کو لیٹ کرتا جا رہا ہے ہاں، تو یہ سورج دیکھتا رہتا ہے، ابھی ڈوبنے لگا، جا کے پھٹاک سے 4 ٹھونک مار لینا۔ نبی کی حدیث 4 ٹھونک مار لینا۔ اب 4 رکعت میں سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ 8 سجدے ہوتے ہیں، لیکن نبی نے کہا 4 ٹھونک۔ اس میں علماء نے کہا کہ مطلب یہ جلدی سجدہ کرتا ہے، ایک سجدہ کیا، اٹھا، فوراً دوسرا سجدہ کیا، تو نبی نے اس کو ایک ہی کاؤنٹ کیا۔ 2 سجدوں کے بیچ میں آدمی بیٹھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، تو نبی نے کہا 4 ٹھونک مارتا ہے، یعنی وہ سمجھو ایک ہی سجدہ کیا اس نے، فٹافٹ۔ آج کتنے مسلمان بھی دیکھیں اتنا تیز نماز پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، کہ مطلب ان کی جو ہے 2 منٹ 3 منٹ میں 4 رکعت ہو جاتی ہے۔
کیا اتنا فاسٹ. یہ منافق نفاق جو منافقین کا ایسے ہی کرتے تھے, اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے تھے. اس سکون سے اللہ کا ذکر, نماز, پورا ادب احترام ساری چیز. تو یہ منافقین اللہ کہہ رہا ہے کہ بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا ہؤلاء, ان کی صفت کیا ہے؟ مذبذبین بین ذالک, وہ ڈاما ڈول ہوتے ہیں دونوں اس کے درمیان, یعنی جو کفار ہیں اور یہ منافق مومنین ہیں, تو مومن اور کافروں کے درمیان میں نا یہ ڈاما ڈول ہوتے ہیں, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی ادھر کبھی ادھر. لا الہ الا ولا الہ الا, نہ پورے ادھر اور نہ ادھر, نہ ان کی طرف نہ ان کی طرف. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے. ولن تجد لهم نصیرا, اور نہیں پائے گا تو ان کے لیے کوئی مددگار. الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ, مگر جو لوگ توبہ کر لیں یعنی اپنی حرکتوں کو چھوڑ دیں, واصلحوا, اور اپنی اصلاح کر لیں, واعتصموا باللہ, اور اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیں, یعنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں. واخلصوا دینہم, اور اپنے دین کو خالص کر لیں اللہ کے لیے, اللہ کے دین کو اللہ کے لیے خالص کر لیں. فاولئک مع المؤمنین, فاولئک مع المؤمنین, تو یہی لوگ ہیں جو مومنوں کے ساتھ ہیں. یعنی اب ان کا شمار جو ہے ایمان والوں کے ساتھ ہوگا. یعنی جو منافقین ایسے ہیں, اگر کوئی منافق توبہ کر لیتا, اپنی اصلاح کر لیتا ہے, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے, تو پھر اس کا شمار مومنوں کے ساتھ ہو جائے گا. اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا مومنوں کے ساتھ. وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما, اور اللہ تعالیٰ مومنوں کو دے گا بہت بڑا اجر. ما یفعل اللہ بعذابکم, اور اللہ تم کو عذاب کیوں دے گا؟ ان شکرتم, اگر تم شکر کرو, اگر تم شکر کرو, وآمنتم, اگر تم ایمان لاؤ. یہ کتنی اہم بات ہے. پھر اللہ تم کو عذاب کیوں دے گا؟ اللہ تم کو عذاب کیوں دے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ. وکان اللہ شاکرا علیما, اور اللہ تعالیٰ شکر کی قدر کرنے والا ہے اور بہت ہی علم والا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھئی کسی کو عذاب دے کے اللہ کو کیا ملنا. اللہ تو غفور الرحیم ہے, عدل والا ہے. اللہ عذاب کیوں دے گا اگر آدمی ایمان لائے اور شکر. ایمان اور شکر مطلب زبان سے, اپنے جسم کے حصوں سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرے, شکر ہے. اللہ عذاب کیوں دے گا؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء, اور اللہ نہیں پسند کرتا ہے کسی بات کو, بری بات کو اعلانیہ طور پہ, یعنی جو ہے اظہار کر کے لوگوں کے درمیان بیان کرنا. اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کہ کوئی بات بری بات ہے اس کو اعلان کر کے لوگوں میں بیان کیا جائے. اللہ اس کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم, ہاں مگر جس کے اوپر ظلم کیا گیا, یعنی کسی آدمی کے اندر کوئی برائی ہے تو اس کی برائی, اس کی غلطی کو لوگوں کے درمیان کوئی بیان کرے, اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے. ہاں اگر کسی انسان پہ ظلم ہوا ہے اور کسی انسان کے اندر عیب ہے اور اس نے ظلم کیا ہے, تو جو مظلوم آدمی ہے وہ اگر ظالم کی برائی کسی ایسے انسان سے کرتا ہے جو اس کو اس کا بدلہ دلا سکے, اس کا حق دلا سکے, تو جائز ہے. تو یہاں بتایا جا رہا ہے, یہاں بہت اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ جو ہے یہ جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی کسی کی برائی لوگوں کے درمیان بیان کرے, اللہ پسند نہیں کرتا ہے. لیکن جو مظلوم ہے, الا من ظلم, تو شکشا ٹیکس تو جانے کے لیے ہے ہی ہے, وہ تو ٹھیک ہے, آنے کے لیے تو زیادہ ہے.
السلام علیکم سسٹرز. شیخ کے ادھر نیٹ ورک کا پرابلم ہو گیا ہے تو ہوگی بس 5 منٹس. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا بری بات کا اظہار کرنا، یعنی بری کوئی بات ہے اس کو لوگوں میں بیان کرنا. اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی آدمی کوئی بری بات کو لوگوں کے درمیان بیان کرے. اگر ظالم کی برائی اس آدمی سے کر دے جو اس کو اس کا بدلہ دلائے تو یہ جائز ہے. ہاں، لوگوں کے درمیان جا کے اس کی برائی کرے صحیح نہیں ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے غیبت کرنا کسی کی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے تو آدمی اس کو چھپائے، کیونکہ اگر کوئی کسی کے عیب کو چھپاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کی اس کا عیب چھپائے گا. ہاں، اگر مظلوم آدمی جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، کسی کا حق مارا گیا ہے، تو وہ آدمی ایسے کے پاس جا کے اس کی برائی کر سکتا ہے، برائی کا مطلب حق پانے کے لیے. تو یہ جائز ہے کہ جو اس کا حق دلا دے. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور علم والا ہے. ان تبدو خیرا او تخفوہ وتعفو، اور اگر تم ظاہر کرو کوئی بھلائی، اگر تم کوئی بھلائی کو ظاہر کرو، اور تخفوہ یا تم چھپاؤ اسے، اور تعفو عن سوء یا تم درگزر کرو کسی برائی سے، یعنی کوئی برائی ہے تم اس سے درگزر کرو، معاف کر دو. فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو اللہ تعالیٰ بھی بہت ہی درگزر کرنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. یعنی انسان جو ہے اگر کسی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں اس کو معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے. یہاں وہاں جا کے اس کی برائی کرنا
تھوڑا بہت ٹھیک ہے ہو گیا، تو برائی کرنا یہاں وہاں اس سے اچھا ہے کہ آدمی معاف کر دے، درگزر کرے، خاموش رہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور قدرت والا اللہ تعالیٰ ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا، ویریدون ان یفرقون بین اللہ ورسلہ، اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں، نؤمن ببعض ونکفر ببعض، ہم بعض چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں اور بعض چیزوں کا انکار کرتے ہیں، ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا، اور ان کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان کوئی ایک راستہ نکال لیں۔ یہی جو ہے یہود نصارہ ہیں، یہود نے جو ہے رسولوں کے درمیان فرق کیا، نصارہ نے فرق کیا، اور اس کے بیچ کا یہودی بن گئے نصارہ۔ یہود نے کیا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، ان کی ماں پہ کتنا سارا الزام لگایا، مریم علیہ السلام پہ۔ تو سب رسولوں کو نہیں مانا، انجیل کتاب کو نہیں مانا، رسولوں کو نہیں مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا۔ عیسائیوں نے بھی کیا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام کو مانا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو مانا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، نہ یہودیوں نے نہیں مانا۔ تو مطلب رسولوں کے درمیان فرق کیا انہوں نے، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں بعض کو نہیں مانتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیچ کا راستہ نکالتے ہیں، یعنی کوئی یہودی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا، یہ سارے فرقے ایسے ہی ہیں۔ تو جو آدمی کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے، وہ گویا کہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے، اور وہ سب کا منکر ہے۔ اولئک هم الکافرون حقا، یہی پکے کافر ہیں۔ اولئک هم الکافرون، یہی وہ لوگ ہیں جو پکے کافر ہیں، یعنی کسی ایک رسول کا بھی انکار کرنا آدمی پکا کافر ہو جاتا ہے۔ سارے رسولوں کو ماننا ہے، ایمان سب پر لانا ہے، کسی ایک کا بھی انکار کیا تو وہ کافر ہے۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے تیار کر کے رکھا ہے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہیں فرق کرتے ہیں ان کے درمیان کسی کے ساتھ بھی، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے، سب رسولوں کو مانتے ہیں۔ أُولَئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أُجُورَهُمْ، یہی وہ لوگ ہیں جو جلد ان کو ان کا بدلہ دیا جائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ایمان والے ہیں، یہ امت محمد ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو ہم کیا بولتے ہیں؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، ہم پڑھتے ہیں سورۃ بقرہ کی آخری دو آیت جو ہے، اس میں کیا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ تو یہی ہم کو سکھایا گیا، سارے رسولوں کو ہم مانتے ہیں، لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ تو یہود نے بھی کیا، نصارہ نے بھی کیا، ہم ایسا نہیں کرتے۔ تو یہاں ان کی تعریف اللہ کہہ رہا، ان کو ان کا بدلہ ملے گا۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، سوال کرتے ہیں آپ سے اہل کتاب، یہ اہل کتاب یہود نصارہ سوال کرتے ہیں آپ سے، کیا سوال کرتے ہیں؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آسمان سے ان کی جانب کوئی کتاب نازل کی جائے۔ وہ کہتے ہیں یہ مطلب مطالبہ، اب ایمان نہیں لانا ہے، کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، بات تو کرنے کی مطلب ان کے پاس جو ہے اس طرح سے دلیل ان کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ جب وہ بات سے ہار گئے تو اس طرح کے مطالبے کرنا، یہ دلیل لا، یہ معجزہ دکھاؤ، وہ معجزہ دکھاؤ، ساری باتوں سے ہار گئے تو ٹالنے کا ایک بہانہ کیا کیا کہ بھائی دیکھو موسیٰ علیہ السلام پہ تو کیا نازل ہوا تھا؟ تختیاں نازل ہوئی تھی، مطلب تورات جو نازل ہوئی تھی وہ کتاب کی تختیوں کی شکل میں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ مطلب تھوڑا تھوڑا جو قرآن کی طرح اتر رہا ہے، بلکہ یہ ایک جو ہے تختیوں کی شکل میں جیسے کوئی چیز دے دی جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات ایسے دے دیا تھا، پورا سب اس میں لکھا ہوا تھا۔ تو یہ کہتے تھے کہ کوئی ایسی کتاب اتارو آسمان سے، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ یہ لوگ اے نبی آپ سے کہتے ہیں اہل کتاب کہ آسمان سے کوئی کتاب ان کے اوپر نازل ہو جائے۔ فقد، اے نبی یقیناً، سالو، انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے بھی سوال کیا، اکبر من ذالک، اس سے اور بھاری بات۔ اے نبی یہ لوگ جو آپ سے یہ بات کہہ رہے ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑی بات کہہ چکے، یہ لوگ کیا کہہ چکے ہیں؟ ہم پڑھ کے آئے ہیں، فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، کہ ہم کو اللہ کو ایک دم آنکھوں سے دکھاؤ، سامنے ہم کو آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا ہے۔ فاخذتهم الصاعقۃ، تو ان کو چیخ نے، تیز آواز نے ان کو پکڑ لیا تھا، بظلمہم، ان کے ظلم کی وجہ سے۔ ثم اتخذوا العجل، پھر بھی انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا، من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلیل آ جانے کے بعد بھی، فعفونا عن ذلک، پھر بھی ہم نے ان کو معاف کیا اس کے بعد بھی، وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایک دم کھلی ہوئی دلیل دیا تھا۔ یعنی اے نبی جو لوگ آپ سے بولتے ہیں نا کوئی کتاب اتار کے دکھاؤ،
एकदम साफ साफ किताब नाजिल होना चाहिए जो हमको दिखाई दे, हाँ एक किताब है। तो ए नबी, मूसा अलैहिस्सलाम को किताब मिली थी, ये लोग आपसे किताब मांग रहे हैं ना, वैसा मूसा अलैहिस्सलाम का हवाला दे रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम को तो मिल चुका था। जब मूसा अलैहिस्सलाम को किताब मिल गई तो उनसे क्या कहा था इन्होंने? जब किताब उनको मिल गई तो इन्होंने क्या कहा? हम अल्लाह को भी देखना चाहते हैं, अल्लाह को देखेंगे तब मानेंगे। उधर किताब मिली तो क्या बोले? हम अल्लाह को देखना चाहते हैं। और यहाँ जो है कुरान नाजिल हो रहा तो क्या बोल रहे हैं? किताब दिखे। तो ये ना मानने का एक बहाना है इनका, ये इनके पास सारी निशानियां ला चुके मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन ये नहीं माने। और रफाना फौकहुम तूरा बिमीसाकिहिम, और हमने इनके ऊपर तूर पहाड़ को बुलंद कर दिया था इनके वादे, पक्के वादे के साथ, यानी इनसे वादा लिया था पहाड़ को इनके ऊपर खड़ा करके। तो कुलना लहुम, और इनसे कहा था हमने कहा था उदखुलुल बाब सुज्जदन, कि दरवाजे में सजदा करते हुए दाखिल हो जाओ, यानी शहर में बैतुल मक़दिस में जाओ, शहर में जाओ सजदा करते हुए, झुकते हुए। वो कुलना लहुम, और हमने इनसे कहा था ला तातदू फी सब्ती, कि हफ्ते के रोज में ज्यादती नहीं करना। वो अखज़ना मिनहुम मीसाकन गलीज़ा, और हमने इनसे पक्का मजबूत वादा लिया था। सब अल्लाह गिना रहा उनकी कारस्तानी। ये लोग क्या है नबी, ये लोग आपसे किताब मांग रहे हैं? अरे इनको इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम को क्या क्या नहीं दिया गया है, सब कितने वादे इनसे हमने लिए, क्या क्या नहीं इनसे कहा, सब था मजबूत वादा हम इनसे ले चुके थे। लेकिन फबिमा नक़ज़िहिम मीसाक़हुम व कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाह, इनके वादा तोड़ देने की वजह से, अहद तोड़ देने की वजह से, और कुफ़्रिहिम बिआयातिल्लाह, अल्लाह की आयतों को इनकार करने की वजह से, वो क़त्लिहिमुल अंबिया बिगैरिल हक़ बिगैरि हक़्क़िन, और इनका नबियों को नाहक कत्ल करने की वजह से, वो क़ौलिहिम क़ुलूबुना गुल्फ़ुन, और हमारे दिल पर्दे में है, ये बात बोलने की वजह से इनके अल्लाह ने क्या किया? बल तबअल्लाहु अलैहा बिकुफ्रिहिम, अल्लाह ने मुहर लगा दिया इनके ऊपर, इनके इनकार करने की वजह से। फला युमिनून इल्ला कलीला, अब ये थोड़े लोगों के सिवा ईमान लाने वाले कोई नहीं है। ये अल्लाह बता रहा है ये कारस्तानी कि अल्लाह ने इनके दिलों पर क्यों मुहर लगा दिया है। इन्होंने वादा तोड़ा, नबियों को कत्ल किया, ये इन्होंने ऐसी बात बोली कि ऐ नबी हमारे दिल पे पर्दा है, यानी तुम्हारी बात हमारे दिल पे असर नहीं होगी। अल्लाह ने इनके दिल पे मुहर लगा दी। और बेकुफ्रिहिम, इससे मालूम होता है कि अल्लाह ताला नाफरमानी की वजह से दिलों को सख्त कर देता है, और जिसके दिल पे अल्लाह मुहर लगा दे ये बहुत बड़ा अल्लाह का अजाब होता है। और बेकुफ्रिहिम व क़ौलिहिम, और इनके इनकार करने की वजह से और इनके बात बोलने की वजह से, क्या बात? अला मरियम बुहतानन अजीमा, मरियम अलैहिस्सलाम पर बहुत बड़ी तोहमत वाली बात इन्होंने मरियम अलैहिस्सलाम पे बोली। इस वजह से अल्लाह कह रहा है वक़ौलिहिम, और इनका बोलना, इनकी बात, इन्ना क़तलनल मसीहा ईसा इब्न मरियम रसूल अल्लाह, कि बेशक हमने मसीह ईसा इब्न मरियम जो अल्लाह के रसूल, उनको हमने कत्ल कर दिया। ये बोल रहे हैं कि हमने मसीह अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया। वमा क़तलूहु, अल्लाह कह रहा है इन्होंने उनको कत्ल नहीं किया। वमा सलबूहु, और ना इन्होंने उनको सूली दिया। वलाकिन शुब्बिहा लहुम, और लेकिन ये शुबहे में डाल दिए गए इनके लिए अल्लाह ने इनको शुबहे में डाल दिया। व इन्नल लदीना इख्तलफू फीहि लफी शक्किन मिन्हु, बेशक वो लोग जो इख्तलाफ कर रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, लफी शक्किन मिन्हु, वो शक में है उनके ताल्लुक से। मा लहुम बिही मिन इल्म, नहीं है उनके पास कोई इल्म, इल्ला इत्तिबाअ ज़न्न, सिवाय खाम ख्याल, यानी गुमान, ख्याल, सिर्फ उनके ख्यालात है, बस इल्म नहीं है। वमा क़तलूहु यकीना, और यकीनी तौर पे उन्होंने कत्ल नहीं किया। वो पूरा वाकया है कि ईसा अलैहिस्सलाम कोई लोग साजिश के तौर पे ढूंढ रहे थे, और कत्ल पकड़ने के लिए जो है ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह थे अपने साथियों के साथ में, और जो है अल्लाह ताला ने उनको वहीं से उठा लिया, और एक आदमी की शक्ल ईसा अलैहिस्सलाम के अल्लाह ने बना दिया। वो लोग उसको वहां पहुंचे, लोगों के बीच में उसको पकड़ा, उसको कत्ल कर दिया उसको, और उसके बाद जो है ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने उठा लिया। अब ये आपस में इख्तलाफ में, यहूद अपने इख्तलाफ में, यहूद क्या बोल रहे हैं? हमने कत्ल कर दिया, और उनके अंदर भी शुबहात हैं, कत्ल हुए नहीं हुए। वो कह रहे हैं हमने कत्ल कर दिया। ईसाई जो हैं ये भी कह रहे हैं कि हाँ वो सूली पे चले गए, लेकिन जो रूह थी वो जो है वो तो अल्लाह थे, गॉड के बेटे थे, अल्लाह थे, वो तो रूह पहले निकल के चली गई, उनके जिस्म को इन्होंने सूली दी। या आपस में इख्तलाफ है, या ईसाइयों के अंदर भी कई फिरके हैं। तो अल्लाह कह रहा है कि ये इख्तलाफ में, आज भी ये इख्तलाफ में, और नहीं इनके पास कोई इल्म है सिवाय ख्याल के। ये अपने ख्याल के मुताबिक क्या समझ रहे हैं? वो सूली पे चढ़ गए, और यहूदी समझ रहे हैं कि हमने उनको कत्ल कर दिया।
اور یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سولی پہ چڑھ گئے خود سے. تو اللہ کہہ رہا وما قتلوہ یقینا، یقینی طور پہ یہ قتل نہیں کیا انہوں نے. کیا ہوا؟ بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف. وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اور اللہ تعالی عزیز غلبے والا اور حکمت والا ہے. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے جو بھی ہے، یعنی یہود نصارہ میں جو بھی ہے، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، ضرور وہ ایمان لائے گا ان کی موت سے پہلے. اب یہ بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ان کی موت سے پہلے اہل کتاب، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آئیں گے اور پھر واپس جو ایک مسلمانوں کا پورا جو غلبہ ہوگا اور مسلمانوں کا جو ہے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، سارے مومنین ان کے انڈر میں ہوں گے، اور اس کے بعد جو پورا واقعہ حدیث میں تفصیل پوری بتائی گئی ہے. تو اس وقت جو اہل کتاب، چاہے وہ مطلب جو ہے یہود ہو چاہے نصارہ ہو، ان کی موت سے پہلے یا وہ اپنی موت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ضرور ایمان لائے گا، ضرور اس کو مانے گا کہ ہاں اللہ کے رسول ہیں، نہ وہ قتل کیے گئے تھے اور نہ ہی وہ صلیب پر. اللہ کہہ رہا ان کی موت سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی اپنی موت نہیں مرے ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان کی موت سے پہلے وہ ایمان لائیں. یہ کب ہوگا؟ آخر میں. یوم القیامت یکون، جو حدیث میں ہم کو بتایا گیا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑ دیں گے، صلیب جو کراس ہوتا ہے کرسچن کا، عیسائیوں کا، وہ توڑ دیں گے اس کو، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، سور جو کھاتے وہ لوگ قتل کر دیں گے اس کو، اور جو ہے جزیہ ختم کر دیں گے، کوئی ٹیکس نہیں، یا تو اسلام قبول کرو اور پھر ختم. اور حدیث میں ہے کہ مطلب جو ہے پوری جنگ ہوگی جو پورا. تو یہ کہ ان کی موت سے پہلے ایمان لائے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور وہ قیامت کے دن ہوں گے ان کے اوپر گواہ ہوں گے ان کے اوپر قیامت کے دن. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ. فَبِظُلْمٍ، تو ان کے ظلم کی وجہ سے، مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، جن لوگوں نے، جو لوگ یہودی ہیں، یعنی ان یہودی جو لوگ ہیں لوگوں میں سے، ان کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان کے اوپر بہت ساری پاکیزہ چیزیں حرام کر دی تھی. احلت لہم، جو ان کے لیے حلال تھی. اور ایسا ہوا ہے، اللہ نے بہت ساری چیزیں یہود پہ ان کی شرارت اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے حلال کو ان کے اوپر حرام کر دیا تھا سزا کے طور پہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ناراضگی کا معاملہ تھا تاکہ سدھر جائیں. بہت ساری حلال چیزیں اللہ نے حرام ان کی نافرمانی کی وجہ سے کیا تھا. وبصدہم، اور ان کے روکنے کی وجہ سے اللہ کے راستے سے، کثیرن، بہت لوگوں، بہت زیادہ وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے. ایک تو نافرمان تھے ہی، دوسروں کو بھی اس پر جو ہے اچھے کام نہیں کرنے دیتے، اللہ کے راستے سے روکنا. وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، سود بھی لیا انہوں نے. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، جبکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، اور ان کے کھانے کی وجہ سے لوگوں کا مال باطل طریقے سے. یہ سب ان کی کارستانیاں ہیں. سود سے منع کیا گیا تھا، سودی معاملے میں پڑے وہ لوگ، قرض دینا، سود لینا بہت پڑے اس میں، لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھانا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے تیار کر رکھا ہے کافروں کے لیے ان میں سے جو کافر ہیں، عذابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب. لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن جو پختہ علم والے ہیں ان میں سے، والمؤمنون، اور جو مومن ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، وہ ایمان رکھتے ہیں، اے نبی وہ ایمان رکھتے ہیں جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، والمقیمین، اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ، نماز، والمؤتون الزکات، اور دیتے ہیں زکات، والمؤمنون باللہ، اور وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، اور یہی لوگ ہیں ہم انہیں ان کا اجرا عظیما، بڑا بدلہ ان کو ہم دیں گے. تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں ایسے بھی لوگ ہیں، اچھے بھی لوگ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے جو اچھے لوگ ہیں وہ ایمان رکھتے ہیں. جو یہود میں بہت سارے لوگ ایمان لائے تھے، کم سے کم 10 سے اندر ہی ہم لوگ، تو اللہ نے ان کی تعریف کیا کہ اچھے لوگ ہیں. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح، اے نبی بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے جیسا وحی ہم نے کیا تھا نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد بہت سے نبیوں کی طرف، واوحینا الی ابراہیم واسماعیل واسحاق، اور ہم نے وحی کیا ابراہیم کی طرف، اسماعیل کی طرف، اور اسحاق کی طرف، ویعقوب، اور یعقوب کی طرف، والاسباط، اور ان کی اولاد کی طرف، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، ان سب کی طرف جیسے ہم نے وحی کیا تھا. وآتینا داؤد زبورا، اور داؤد علیہ السلام کو ہم نے زبور دیا تھا. زبور ایک صحیفہ ہوتا، صحیفہ.
تو ہم نے داؤد علیہ السلام کتاب کی کتابچہ جو ہوتا ہے پمفلٹ یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں، ایک کتاب موٹا ہوتا ہے اس سے پتلے پتلے جو کتابچے ہوتے ہیں تو وہ زبور، تو ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دیا. سب اللہ نے کہا ہے نبی جیسا ہم نے پہلے نبیوں کو وہی بھیجا آپ بھی اللہ کے رسول ہیں، ایسے ہی ہم آپ کی طرف بھیج رہے ہیں. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، یہ رسول ہیں کچھ جن کا نام بتایا میں نے ابھی، اللہ بتا رہا کہ جن کا نام ہم نے گنایا ہے یہ سب رسول ہیں. قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، آپ پر ہم ان کے قصے اور واقعے بیان کر رہے ہیں. من قبل اس سے پہلے ہم نے بہت سارے نبیوں کے واقعات آپ کو بیان کر چکے ہیں. وَرُسُلًا، اور کچھ رسول ایسے بھی ہیں لم نقصص علیکا، جن کے قصے اور واقعے ہم نے آپ کو نہیں بتایا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے جن کے واقعات قرآن میں بتائے وہ تو ہیں، اس کے علاوہ بہت سے رسول جن کے واقعات اللہ نے نبی کو نہیں بتایا یا قرآن میں اللہ نے نہیں بتایا. اب اس میں کوئی اللہ کی حکمت کوئی تعلق، مطلب اللہ نے کہا بہت سے رسول جن کا ہم نے آپ کو نہیں بتایا. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے بات کرنا، پورا اللہ نے بات کیا. رسلا مبشرین و منذرین، یہ رسولوں کی جماعت ہے جن کو ہم نے بھیجا ہے بشارت دینے والا بنا کے، منذرین ڈرانے والا بنا کے. لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ، تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت، بعد الرسول، رسولوں کے بعد. قیامت کے دن کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے اللہ تو نے مجھ کو بتانے کے لیے کسی کو بھیجا نہیں. یہ دلیل اللہ کے سامنے کوئی نہ پیش کر سکے، کوئی غلبے والا حکیم حکمت والا. لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک، لیکن اللہ گواہی دے رہا ہے بما انزل الیک، جو نازل کیا اس نے الیک آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ، اس نے اسے نازل کیا اپنے علم سے. اے نبی اللہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل کیا ہے وہ اپنے علم سے نازل کیا ہے، یعنی جو آپ کے اوپر وہی اتر رہی ہے وہ حق ہے، سچ ہے. ہاں انکار کرنے والے کرنے دیں، آپ کرنے دیں. والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ بھی گواہی دے رہا ہے اور فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ جو آپ کی طرف اتر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے. وکفیٰ باللہ شہیدا، اور اللہ کافی ہے گواہی کے لیے. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، بے شک جو لوگ کفر کیا، جن لوگوں نے کفر کیا، وصدوا اور روکا، عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، کفر کیا اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ بہت دور کی گمراہی میں چلے گئے. ان الذین کفروا وظلموا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، وظلموا اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم، وہ نہیں ہوگا اللہ یا نہیں ہے اللہ کہ انہیں بخش دے. کفر کیا اور ظلم کیا، اس میں بڑھتے چلے گئے، اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، بخشے گا نہیں. ولا لیہدیہم طریقہ، اور نہ ہی انہیں راستے کی ہدایت دے گا، یعنی جن کی موت کفر کی حالت میں آئی. الا طریقہ جہنم، ہاں جہنم کا راستہ ان کو دکھائے گا قیامت کے دن. خالدین فیہا، ہمیشہ اس جہنم میں رہیں گے. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کسی کو جہنم کی طرف جہنم میں ڈالنا، جہنم کا فیصلہ کرنا کوئی مشکل کام نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تو اللہ کو روک سکتا نہیں، اللہ کے فیصلے کوئی ٹال نہیں سکتا. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، اے لوگوں یقیناً تمہارے پاس ایک رسول آ چکے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے. فآمنوا خیرا لکم، تو ایمان لے آؤ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرتے ہو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تو جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں وہ اللہ کا ہے. انکار کرتے ہو ٹھیک ہے کرو، لیکن آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے، تمہارے پاس جو کچھ ہے وہ بھی اللہ کا ہے. تم کیا کر سکتے ہو انکار کر کے؟ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب یعنی اے یہود، اے نصارہ، لا تغلوا فی دینکم، نہ تم غلو کرو دین میں، تمہارے دین میں غلو مت کرو. غلو مطلب کسی کو اس کی حد سے بڑھا دینا. کوئی چیز ہے، کوئی شخص ہے، کسی شخص کو یا کسی چیز کو، کسی کام کو جو اس کی حد طے کر دی گئی ہے اس کو اس کے حد سے بڑھانا، جس کا جو مقام ہے اس کو اس کے مقام سے بڑھا دینا، کسی شخص کو اس کے اصلی مقام سے بڑھا دینا، یہ غلو ہے. بڑھانا غلو ہے، اور گھٹانا تقصیر ہے، کم کرنا. کسی کو کسی کے مقام سے گرا دینا یہ تقصیر ہے، کسی کو کسی کے مقام سے بڑھا دینا یہ غلو ہے. اور غلو سب سے بڑا ذریعہ ہے امت میں شرک کے آنے کا. شرک آنے کا ذریعہ کیا ہے؟ غلو، کہ ایک انسان کسی کو اس کے مقام سے اس کو بڑھا دے. ایک انسان کو اللہ نے بھیجا رسول، کسی انسان کو اللہ نے رسول بنایا، رسول کو بنایا، رسول
ان کے اوپر اللہ نے وحی نازل کیا، انہوں نے دنیا میں لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا۔ اب کوئی شخص اس رسول کو اس کا مقام بڑھا کے اللہ کے برابر کر دے، یہ کیا ہے؟ یہ غلو۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا؟ وہ رسول تھے، اللہ کے رسول تھے، اللہ کے بندے تھے، انہوں نے اتنا ان کو مانا، اتنی محبت کیا کہ مانتے مانتے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، ان کو ان کی شان سے بڑھا کے اللہ کا بیٹا کر دیا، یہ غلو ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کہا تھا کہ دیکھو اے میری امت کے لوگوں، مجھے تم میرے مقام سے بڑھانا نہیں، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ آپ نے کہا تھا کہ اے لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں، تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہی کہنا۔ اس لیے ہم کو تشہد میں کیا سکھلایا گیا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہم تشہد میں گواہی دیتے ہیں نبی کے بارے میں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول۔ بندہ پہلے بولو، رسول بعد میں بولو، پہلے بندہ بولو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے سوا کچھ نہیں ہے، بندے ہیں، وہ معبود نہیں ہیں، بندے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہاں کہا گیا اے اہل کتاب غلو مت کرو دین میں، کسی کو اس کے حد سے بڑھاؤ مت، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور دیکھو اللہ پر تم سوائے حق کے اور کچھ مت بولو۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور دیکھو عیسیٰ ابن مریم جو ہے، مسیح عیسیٰ ابن مریم صرف اللہ کے رسول ہیں، وہ کلمتہ، اور اس کے کلمہ ہیں، اللہ کا کلمہ ہے، یعنی اللہ نے ان کو لفظ کن، کلمہ کن سے پیدا کیا، تو اللہ کا کلمہ ہے، اور صرف رسول ہیں اللہ کے۔ القاہا الی مریم، وہ اللہ کا کلمہ ہے جو اللہ نے مریم کے طرف ڈال دیا تھا، وہ روح منہ، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، یہ اللہ نے روح ڈال دی تھی اس میں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو ایمان لاؤ اللہ کی طرف سے اور اس کے اور ایمان لاؤ اللہ پر اور ایمان لاؤ رسولوں پر۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین مت بولو، تین نہ کہو۔ عیسائیوں کا عقیدہ تین خدا ہیں، مریم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، اللہ، تو تین میں کا تین۔ آج بھی جو ہے یہ جو تھری کا جو معاملہ آج بھی ان کے یہاں پورا عقیدہ یہ پایا جاتا ہے، ثلاثہ۔ اللہ نے کہا ثلاثہ مت بولو، تین نہ بولو، تین خدا۔ انتہو باز آ جاؤ، رک جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، صرف اللہ ایک معبود ہے، بس ایک معبود ہے۔ سبحانہ، وہ پاک ہے، ان یکون لہ ولد، کہ اس کے بیٹا ہو، اس کے پاس بیٹا ہو، یہ اللہ اس عیب سے پاک ہے۔ بیٹا ہونا، اولاد ہونا، یہ عیب ہے، یہ انسان کے لیے کمال ہے، لیکن اللہ کے لیے عیب ہے۔ بھائی بیٹا کیوں آدمی چاہتا ہے؟ تاکہ وہ وراثت میں حصہ ہو، اس کی نسل کو چلائے، اس کا وارث بنے، اس کے کام آئے۔ اللہ تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، ہاں پوری ملکیت اس کو کیا ضرورت ہے؟ تو جو اللہ نے کہا، اس لیے آگے دیکھیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں جو زمین میں، تو سب اسی کا ہے، ساری اس کی ملکیت ہے، اس کو کیا ضرورت ہے کسی کے سہارے کی؟ جس کو بیٹا چاہیے وہ سہارا چاہتا ہے، اللہ کو کیا سہارے کی ضرورت ہے؟ وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے وکیل کے طور پہ، کارساز کے طور پہ۔ لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، ہرگز عار اور شرم محسوس نہیں کریں گے مسیح علیہ السلام، یعنی ان کو اس بات میں کوئی شرم نہیں ہے، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، یعنی اللہ کا بندہ بننے میں ان کو کیا شرم ہے؟ والملائکۃ المقربون، اور نہ مقرب فرشتے، یعنی اللہ کی بندگی کرنے میں، اللہ کا بندہ بننے میں، اللہ کا بندہ اپنے آپ کو بولنے میں نہ مسیح علیہ السلام کو کوئی شرم تھی، اور نہ مقرب فرشتوں کو۔ تم ان کو اللہ کا بیٹا بول رہے ہو، زندگی بھر وہ اپنے آپ کو عبداللہ بول رہے ہیں، اللہ کا بندہ بول رہے ہیں، ماں کی گود میں انہوں نے کہا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس میں یہ بات بولنے میں ان کو کوئی شرم نہیں تھی، اور تم ان کو اللہ کا بیٹا بولتے ہو۔ ومن یستنکف عن عبادتہ، اور جو اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی سے عار اور شرم محسوس کرے، ویستکبر، اور تکبر کرے، فسیحشرہم الیہ جمیعا، تو جلد وہ سب جمع کیے جائیں گے، اکٹھا کیے جائیں گے اس کی طرف، اللہ کی طرف۔ فاما الذین آمنوا، تو جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، فیوفیہم اجورہم، تو پورا انہیں بدلہ دیا جائے گا، وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور جنہوں نے، بے شک وہ لوگ جو شرم اور عار محسوس کی، یعنی اللہ کی عبادت سے ان کو بہت عار لگا، شرم لگی اللہ کی عبادت کیسے کرنے کا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا،
فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا. وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی ولی یعنی دوست، ولا نصیرہ، اور نہ کوئی مددگار. یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءکم برہان، یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس ایک دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے ایک دلیل تمہارے پاس آ چکی ہے. وانزلنا الیکم، اور ہم نے نازل کیا ہے تمہاری طرف، نورا مبینا، ایک کلیئر کھلا ہوا نور، ظاہر نور، کھلا ہوا نور. قرآن مجید ہے، قرآن مجید، یہاں دونوں چیزیں. تمہارے پاس ایک دلیل آ چکی ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل کی صفت کیا ہے؟ ایک روشنی ہے، لوگوں کو اندھیرے سے نکال کے اجالے کی طرف لانے والی صلاحیت اس کے اندر ہے. قرآن مجید ہے، یہ برہان ہے، ایک دلیل ہے، ایک پروف ہے جو باطل کو باطل اور حق کو حق کلیئر کر دیتی ہے. اور ایک نور ہے، لوگوں کو شرک اور کفر اور نفاق کے اندھیروں سے نکال کے ایمان کے اجالے کی طرف لے کے آتی ہے. یہ قرآن کی صفت ہے. قرآن ایک نور ہے، دلوں میں زندگی پیدا کرتی ہے، روشنی پیدا کر دیتی ہے. تو یہ اللہ فرماتا ہے اے لوگوں، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک جو ہے برہان اور ایک نور آیا ہے. بعض لوگوں نے کہا یہ نور سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، اگر کوئی نور، لیکن وہ نور نہیں. نور کا مطلب صفت والی نور، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے دنیا میں اجالا ہوا، لوگ کفر و شرک سے نکل کر کے ہدایت کی طرف آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر نور کوئی مانتا ہے تو اس اعتبار سے نور ہے کہ آپ کے آنے سے دنیا میں اجالا ہوا، لوگوں کو حقیقتیں معلوم ہوئی، اندھیرے سے نکل کے لوگ روشنی میں آئے. لیکن اس اعتبار سے نور نہیں، جیسا کہ بہت سارے آج لوگ شرک کر رہے ہیں کہ نبی جو ہے وہ انسان نہیں تھے بلکہ نور تھے. یہ شرک ہے. اللہ کے نبی انسان تھے، اور آپ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، آپ نے نکاح کیا، آپ کی اولاد تھی. کوئی آدمی ان کو اولاد یعنی انسان سے خارج کر دے، انسان نہیں تھے، یہ بہت بڑا غلط عقیدہ ہو جائے گا. آپ انسان تھے اور آپ کے اندر وہ صفت اور صلاحیت تھی کہ آپ کے آنے سے پوری کائنات میں روشنی پھیلی، لوگوں کو اسلام معلوم ہوا. تو اس اعتبار سے نور. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، تو بے شک جو لوگ ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا، اور انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا اسے، یعنی اللہ کی رسی کو، اللہ پر ایمان لائے، اللہ کو مضبوطی سے تھام لیا. فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، برحمت منہ، تو اللہ انہیں اپنی رحمت میں انہیں داخل کرے گا. وَفَضْلٍ، اور اپنے فضل میں انہیں داخل کرے گا. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں ہدایت دے گا سیدھے راستے کی. ایمان اور اللہ کو مضبوطی، اللہ کی رسی کو تھامنا. کون سی رسی ہے؟ یہ قرآن مجید. یہ قرآن، اللہ پر ایمان، اور اس قرآن کو جو رسی ہے اللہ کی طرف سے لٹکائی گئی ہے، بھیجی گئی ہے، تھام لینا مضبوطی سے. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا سیدھے راستے کی، اور اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا. یستفتونک قل اللہ یستفتونک، اے نبی وہ لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے. یہ بھی میراث کی آخری آیت ہے. 3 آیتیں جو 2 پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، آخری آیت. قل اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجیے اللہ یفتیکم، تم کو فتویٰ دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں. کلالہ اس سے پہلے ہم پڑھے ہیں. کلالہ کہتے ہیں ایسا آدمی یا ایسی عورت جو مرے، جو آدمی مر جائے اور نہ اس کے ماں باپ ہو اور نہ اس کی اولاد ہو، کچھ نہ ہو، وہ کلالہ ہے. تو اللہ کہہ رہا تم کو اللہ فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. ان امرؤ، اگر کوئی آدمی ہلکا، ہلاک ہو جائے، مر جائے، لیس لہ ولد، کوئی اولاد اس کے پاس نہ ہو، وَلَهُ أُخْتٌ، اور اس کے لیے بہن ہو، فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، تو اس کے لیے آدھا ہوگا جو اس نے چھوڑا ہے. وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ، ایسے ہی اگر وہ مرنے والی اور جو ہے عورت ہو اور اس کا کوئی بھائی ہو، تو وہ اس کے مال کا اور اس کی اولاد نہ ہو تو اس کا بھائی آدھا لے گا. فَإِن كَانَتَا، پھر اگر وہ 2 ہوں، كَانَتَا اثْنَتَيْن، اگر مان لیجیے 2 ہوں، کیا 2 ہوں مطلب 2 بہنیں، 2 اس کے بہن ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، تو وہ 2 ثلث لیں گے. 2 ثلث 2 تہائی، 2/3، وہ 2/3 جو ہے جو چھوڑا ہے لیں گے. لیکن اگر بھائی بہن سب مل کے ہیں، بھائی بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، کئی ایک ہیں، فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو وہی قاعدہ ہوگا کہ یعنی جو ہے مرد کو عورت کے مقابلے میں ڈبل ملے گا، یعنی 2 حصہ جو ہے ہر عورت کو سنگل اور بھائی کو ڈبل ملے گا، یعنی مرد عورت دونوں ہو. تو یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تمہارے لیے، کلیئر بیان کرتا ہے، کھول کے بیان کرتا ہے، ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو. تم کو اللہ گمراہی سے
بچانا چاہتا ہے، اس لیے کھول کھول کے بیان کرتا ہے واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اسٹاپ کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم۔